اور قبلہ کدھر ہے؟ پچھم کدھر ہے؟ یہ تو کعبہ دکھتا ہے، تعظیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کعبہ کی طرف پیر پھیلا کے سوتے ہو، پیشاب کرتے ہو، تھوکتے ہو؟ ارے جب کعبہ دکھتا نہیں تب تعظیم کرنے کی ضرورت کیا؟ اس نے یہی سوال کیا تھا نا کہ کعبہ دکھتا، نبی دکھتے نہیں تو تعظیم کیسی؟ میں نے کہا جب کعبہ دکھتا نہیں تو پھر تعظیم کرنے کی ضرورت کیا؟ کتنی بلڈنگیں، کتنے پہاڑ، کتنے جنگل تمہارے اور کعبہ کے بیچ میں ہیں کہ نہیں ہے؟ اور مدینہ شریف کدھر ہے؟ منڈی مت ہلاؤ جی، ارے کدھر ہے؟ مغرب تھوڑا سا رائٹ سائڈ، تھوڑا سا رائٹ سائڈ، مکہ شریف سے 425 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ شریف ہے، اور بغداد شریف تھوڑا اور رائٹ ہوں گے تو بغداد شریف ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کعبہ دکھتا نہیں تو پھر تعظیم کیوں؟ تو بتایا کہ کعبہ اللہ کے عظمت و جلال والا گھر ہے، وہ عام بلڈنگ نہیں، وہ عام گھر نہیں، وہ عام فلیٹ نہیں، اللہ کے عظمت و جلال والا گھر۔ میں نے کہا خوب معلوم ہے کہ کعبہ کیا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، پہلا رکوع۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنا پورے روئے زمین پر وہ مکے میں ہے کعبہ، اور ہدایت خیر و برکت سارے عالمین کے لیے ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم۔ تو وہاں بھی بولنے لگا دیکھے مولانا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کعبہ اللہ کے عظمت و جلال والا گھر ہے، دکھے نہ دکھے تعظیم کرنا ہے۔ میں نے کہا جب اتنی بات تو سمجھ گیا کہ معظم دکھے نہ دکھے تعظیم کرنا ہے، جب بغیر دیکھے ہم کعبہ کی تعظیم کر سکتے ہیں تو بغیر دیکھے ہم کعبے کے کعبہ کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ یہ کعبہ ہے اور نبی کونین کعبے کے کعبہ ہے۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ کعبے کے، زور سے بولو، ہمارے نبی یہ کعبہ ہے اور نبی رو کے ٹناٹن تقریر سننا ہے تو ٹناٹن بولو، سب مل کر کے بولو نبی۔ تو وہ سلفی بولنے لگا کہ تم لوگوں نے نبی کو کعبے کا کعبہ بنا دیا۔ میں نے کہا بے وقوف، ہم بنانے والے کون؟ ارے کوئی اوقات بھی ہے، اور ہمارے بنانے سے ہوگا؟ کافر کعبے کا کعبہ کس نے بنایا؟ میں نے کہا اس رب العالمین نے بنایا جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ کہا ہم نے تو آج تک جانا نہیں۔ میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پہلے اس کا شان نزول سنیے۔ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول مینس کب آیت کس وقت نازل ہوئی، کس سچویشن میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پاک آئے تو قبلہ تھا بیت المقدس۔ یہودیوں عیسائیوں نے نبی کونین کی بارگاہ میں یہ طعنہ دینا شروع کیا، یہ رسول کو دیکھو، کہتے ہیں یہودی غلط، عیسائی غلط، اور ہمارا قبلہ یوز کرتے ہیں۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے تو ہمارے قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور ہم ہی کو برا بھلا کہیں، تو میرے رسول نے چاہا۔ کہاں ہے وہابی دیوبندی تبلیغی جو کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ زور سے معاذ اللہ بولو۔ آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ جو رسول چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ وہ تمہارا بناسپتی رسول نبی ہوگا انگریزوں والا،
جو بے اختیار ہوگا ہمارا نبی باذن اللہ دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ تقویت الایمان عقیدہ دے رہا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کا مقدس قرآن ایمان عقیدہ دے رہا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ تو یہودی اور عیسائیوں نے جب تانا دیا تو میرے رسول نے چاہا کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں کعبہ ہو جائے، جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو ہو نالا والو، زبان سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا اللہ کعبہ قبلہ کر دے۔ مسجد بنی سلمہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور پروردگار عالم اپنے محبوب کے مقدس سر ناز کو اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اور جب کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے سر انور کو اٹھایا تو پروردگار عالم نے سدرہ کے مکین جبریل امین کو وحی دے کر محبوب کے دربار میں بھیجا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارا سر بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم قبلہ وہی کر دیں گے جسے تو چاہتا ہے۔ اے محبوب جو تو چاہتا ہے اب قبلہ وہی ہوگا، کر دیں گے۔ فیوچر ٹینس ہے، مستقبل بھوش کال۔ اب کوئی بھی بدعقیدہ بول سکتا ہے کر دیں گے، اللہ نے کہا تھا، کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب سنو، کر دیں گے میں حال آ گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ کی طرف کر دو۔ اب قیامت تک وہی قبلہ ہوگا جو محبوب نے چاہا ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت رفیع الدرجت کنز الکرامت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اب ہو نالا والوں بولو کہ رسول کے چاہنے سے کعبہ قبلہ بنا کہ نہیں بنا؟ بولو۔ ابھی کل گجرات میں ایک وہابی مجھ سے بولنے لگا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دلیل؟ تو بولے نبی نے بہت چاہا کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لائے، لیکن نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا، ایمان نہیں لائے۔ میں نے کہا دیکھو، چاہنا اور پاور دکھانا دونوں الگ الگ چیز ہے۔ نبی نے چاہا، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی نے چاہا، مقام صاحبہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو منزل سے واپس بلایا۔ نبی نے چاہا تو درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلوا لیا اور اپنی رسالت کی گواہی دلوا دیا۔ نبی نے چاہا تو حدیبیہ کے سرزمین پر مقدس انگلیوں سے پانی کا دریا جاری کر دیا۔ نبی نے چاہا تو ابو جہل کے بن مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ نبی نے چاہا تو کھجوروں سے اپنی رسالت کی گواہی دلوا دیا۔ نبی نے جو چاہا وہ ہوا۔ اور تم کہتے ہو ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے، نبی نے بہت چاہا۔ میں نے کہا سنو، یہاں پاور دکھانا ہو پڑتا، پاور دکھانا پڑتا نا۔ اور لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی چاہتی اسلام لائے، لیکن جبریہ ان کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس لیے تمہارا ایک کہنا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ باطل ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ نے جو چاہا وہی ہوا۔ کعبہ چاہا تو قبلہ بنا۔ بولو بنا کہ نہیں بنا؟ آج چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، جوان، کاروباری، سعودی ریٹرن،
بدعقیدے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جیسے ہم مجبور ہیں ویسے نبی بھی مجبور ہے، غوث و خواجہ بھی مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت نہیں دیا ہے۔ بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ ٹناٹن بولو۔ تو ہم تمہاری بات مانیں گے کہ قرآن کی بات مانیں گے؟ ہم تمہاری بات مانیں گے کہ رسول کی بات مانیں گے؟ وہ تو انشاءاللہ جب تقریر شروع ہوگی تو اس پہ میں دلیل سے ثابت کر ہی دوں گا۔ بر وقت اپنے نوجوانوں کو میں چند جواب یاد کرانا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ دیو کا بندہ تمہارے سامنے کہے کہ رسول ہماری طرح مجبور ہے تو تم اس سے پوچھو کہ جو مجبور ہو وہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر پائے گا؟ زبان بھی ہلاؤ، منڈی ہلاؤ، زبان بھی ہلاؤ۔ اور نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا کہ نہیں کیا؟ آج یہ بدعقیدہ پورے دنیا کا بمبو ایک ساتھ جوڑ کر چاند کو ہلا کے بتا دے، جلدی بولو، ہلا پائے گا؟ ابو قبیس کے پہاڑی پر چڑھ کر انگشت کرم کو حرکت دیتے ہیں تو آسمان کا سیارہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو نبی مالک و مختار نہ ہوتے تو چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوتا؟ یہ اور بات ہے۔ عقیدہ اہل سنت مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ جو کچھ بھی طاقت ہے یہ سب خدا کی دی ہوئی ہے، خود سے ایک ذرہ کوئی ہلا نہیں سکتا، جو کچھ پاور ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ ایک عربی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربی مینس قریہ والا، دیہاتی، سمجھ گئے لوگ؟ کھیڑے والے، کھیڑا سمجھتے تم لوگ؟ کہا تو مجھے اللہ کا رسول کیوں نہیں مان لیتا، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر آپ کو رسول کیوں مانے؟ اگر کوئی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں مان لوں گا۔ تو مالک و مختار رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جھاڑ آ کے گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مان لے گا تب؟ کہا اختیار رسول دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں کیا اور ساتھ سے کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، انٹرنیشنل اسلامک وہ آ کے گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہنالا والو تمہارا ایگزام لے لوں، میں ٹیسٹ لے لوں کہ تم پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ تقریر سننے بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے ہو، چیک کروں؟ کہہ دو ہاں چیک کرو۔ تم لوگ جنگلی تو ہو نہیں، ماشاءاللہ شہری ہو، فارینی ہو، اور ناریل والے ہو، سپاری والے ہو، شاندار شاندار مکان والے ہو۔ وہ کافر ابھی ایمان تو نہیں لایا تھا، جو کھیڑے والا تھا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب حضور نے کہا جاؤ اس کو بلا لاؤ تو دوڑتے دوڑتے خوشی خوشی بھاگتے بھاگتے جا رہا ہے۔ کیوں دوڑتے دوڑتے کیوں گیا وہ؟ جواب دو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں کے؟ یہیں کے ہیں؟ آس پاس کامیاب ہو گیا، ہنالا پیچھے چلا گیا؟ ہنالا والا بول۔ یہ تو سوچ کے جا رہا تھا کہ وہ جھاڑ آئے گا نہیں، جھاڑ سنے گا نہیں، جھاڑ چلے گا نہیں، جھاڑ بولے گا نہیں، تو ہم پورے مکے کے ایک ایک گھر میں جا کر اعلان کریں گے کہ یہ رسول پاک ایسے ہی لوگوں کو دھمکاتے ہیں کہ ہم پیٹ سے گواہی دلوا دیں گے۔ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچا اور جب قریب پہنچا تو کہا یہ جھاڑ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چپکے سے کہا تاکہ جھاڑ سن نہ لے۔ جو ہنالا والو جھاڑ نے تو اسی وقت سن لیا تھا جب اللہ کے رسول نے کہا تھا جا بلا کے لا۔ اس عربی نے جب دھیرے سے کہا، اب اس عربی کا بیان سنیے۔ عربی کہتا ہے اتنا سننے کے ساتھ ہی پیڑ جھومنے لگا، دائیں ہوا بائیں ہوا پیچھے ہوا آگے ہوا،
اور اپنی سوروں کو جڑوں کو زمین سے اکھاڑا اور گھسیٹتا ہوا نبی کے در پہ پہنچا، سجدے میں گرا اور بلند آواز سے رسول پاک کے رسالت کی گواہی دے دیا۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند، شقو، پیڑ، بولے جانور سجدہ کریں، بارک اللہ، مرد عالم جی کی سرکار ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاک اندھے نزدیک دیکھ لے، قدرت رسول اللہ۔ اس عربی نے جب پیڑ کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تو فوراً مشرف اسلام ہو گیا۔ تو جو رسول، نوجوانوں بچوں، جو رسول مجبور ہوگا وہ پیڑوں کو بلا پائے گا؟ چشمہ تو بھی زبان کھول، مالک و مختار ہے، کہاں ہے سلفی؟ تو کہتے ہیں نبی ہماری طرف مجبور ہے، بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اور کہتا ہے کہ ہم صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کہتا ہے نا؟ تو اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ اور ہنارا والوں، جمال الدین بخاری شریف منگا کے دکھا کے تب یہاں سے جائے گا، ایسا مت سمجھ لینا کہ صرف بول کے چلا گیا۔ اور حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 20 لاکھ روپے کا کیش انعام، اگر غلط کر دو تو 20 لاکھ کا انعام لے لو، اور غلط ثابت نہ کر سکو تو توبہ کر کے مصطفیٰ کے سچے دیوانے بن جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے سرزمین پر صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، مدینے کے صحابیوں نے ایک ہی کنواں بچا تھا، پی پی کے پانی ختم کر دیا، بس آپ کے سامنے وضو کرنے کے لیے تشت میں جو پانی رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ حدیبیہ کے سرزمین پر ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، اگر میرے نبی مجبور ہوتے تو کہہ دیتے کہ مدینے سے تم بھی آئے ہو، مدینے سے میں بھی آیا ہوں، 150 کنواں تو لے کے آیا نہیں ہوں، کھلائے تھے تالاب، ڈیم۔ تو اگر مجبور ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہم کنواں تالاب تو لائے نہیں ہے، اگر پانی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں، جیسے تم مجبور ویسے میں مجبور۔ اگر مجبور ہوتے تو کہتے کہ نہیں کہتے، لیکن نہیں کہا۔ اور اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو دنیا سے شرک مٹانے کے لیے مصطفیٰ آئے تو ارشاد فرما دیتے میرے صحابہ مجھ سے مت مانگو، مجھ سے مدد مانگنا شرک ہے، مانگنا ہے تو خدا سے مانگو۔ اگر شرک ہوتا تو کہتے کہ نہیں کہتے؟ اگر کوئی وہابی دیوبندی سلفی غیر مقلد یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں مجبور ہوں پانی دے نہیں سکتا یا مجھ سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ سے مانگو، قسم خدا کی 10 لاکھ روپے کا کیش انعام اینی ٹائم اینی پلیس جمال الدین سے لے سکتے ہو۔ تب کیا حضرت جابر کہتے ہیں وضو کے لیے جو تشت میں پانی تھا مقدس انگلیوں کو اس میں ڈال دیا۔ دنیا والوں 1 لاکھ بار پانی میں انگلی ڈالتے رہو، ایک قطرہ پانی نکلے گا؟ جلدی بولو۔ اپنی طرح نبی کو بشر کہنے والوں پوری دنیا کی طاقت ایک ساتھ سمیٹ لو، ایک قطرہ پانی نکال پاؤ گے؟ مصطفیٰ کی رحمت نے مقدس انگلیوں کو ڈالا تو کیا ہوا؟ ہم سے مت پوچھو، صحابی رسول حضرت جابر سے پوچھو، فرماتے ہیں مقدس انگلیوں کی کھائیوں سے نوری چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت سالم گولڈ ڈوبی ادھر دیکھ، حضرت سالم نے حضرت جابر راوی حدیث سے پوچھا کہ مقدس انگلیوں کی کھائیوں سے پانی نکلا کتنا؟ تو صحابی رسول کے بولنے کا تیور دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں اگر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تو اس نوری پانی سے سب سیراب ہو جاتے کہ ہم 1500 سب کے سب سیراب ہو گئے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا والوں انگلیاں ہیں پیش پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ نور کے چشمے لا رہے، دریا بہے انگلیوں کی کرامت کے لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اب نوجوانوں بچوں، اگر نبی مجبور ہوتے تو نکال پاتے؟ آپ بھی
تھوڑا سا لب ہلا دیجیے. اگر مجبور ہوتے تو نکال پاتے؟ نکالا کہ نہیں نکالا؟ اللہ نے پانی دینے کا پاور دیا کہ نہیں دیا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر شرک ہوتا تو اللہ پانی دیتا؟ اور یہ یقین رکھو کہ وہ پانی بھی اللہ کی طرف سے ہی ملا ہے. جب میں نے کہا نا بذات خود ایک ذرے کا مالک کوئی نہیں، جو کچھ دے گا وہ اللہ کا دیا دے گا. اب آؤ، اس کو سیو کر لیا آپ نے اس میموری میں، بعد میں سوال کروں گا جواب دے پاؤ گے. جب صحابہ نے پانی مانگا تو حضور نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کیا؟ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں بعد میں سوال کروں گا بھول جاؤ گے. یاد ہے نا؟ اب آؤ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مار دے. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو ندی کا بہتا ہوا 12 دھارا نکل آیا. دھارا سمجھ رہے ہو کتنا؟ اور سب نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. 12 قبیلے میں تھے قوم موسیٰ، اپنے اپنے قبیلوں کو پہچان لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیلیوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے کہا. کس سے کہا؟ تو میں مدینہ شریف میں تقریر کر رہا تھا، حضور کے روضے پاک کے بالکل سائے میں ایک نجدی قسم اللہ کھسکتے کھسکتے میرے پاس آیا. بولے مولانا تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندوں سے مانگا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن میں ثابت ہے. بولے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کا ترجمہ ہوتا ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. یہ کہاں ثابت ہوا کہ موسیٰ سے قوم موسیٰ نے مانگا؟ سوال سمجھ رہے ہو؟ بالکل پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا اور ایک ایک لفظ پہ غور کرنا تو تقریر سمجھ سکو گے. موسیٰ نے اللہ سے قوم کے لیے پانی مانگا تو وہ مجھ سے بولنے لگا کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہاں مانگا؟ اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا بے وقوف، جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا ہم کو نص قطعی چاہیے. میں نے کہا تجھے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو توبہ کے لیے تیار بیٹھ. توبہ کر لے اپنے بدعقیدگی سے، دلیل دے دوں گا. وہ سمجھتا تھا کہ رضا والا دلیل نہیں دے سکتا. دلیل مجھے کیا دینا تھا کہ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے مانگا، یہ دلیل دینا تھا نا. میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 160. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا. بولو کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کب؟ ریپیٹ کرو. جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا. مانگنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جلدی جلدی بولو. اب حضرت موسیٰ سے مانگنا قرآن سے ثابت ہوا اور شہادت جمال الدین نہیں خود رب العالمین دے رہا ہے. استسقاہ قومہ، جب اس کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ والو اگر یہ مانگنا شرک ہوتا تو اللہ پانی دیتا؟ کہہ دیتا کہ ہم تو رگے جا سے قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ رگے جا سے قریب ہے نا، زور سے بولو. تو اللہ فرما دیتا کہ میں رگے جا سے قریب، مجھ سے نہیں مانگا، موسیٰ سے مانگا تو موسیٰ دے، میں نہیں دوں گا. دیا کہ نہیں دیا؟ زور سے بولو. تو عقیدہ ملا کہ نہیں ملا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے مانگنا نہ شرک ہے نہ حرام بلکہ اہل ایمان ہے. اللہ کے محبوب بندوں سے مانگو، خدا دیتا ہے.
اب کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہاں شرک ہے، اللہ والوں سے مانگنا، بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اور قرآن سے میں نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ اب اگر شرک ہوتا تو اللہ دیتا؟ اللہ نے دیا؟ ہاتھ نیچے کر، گال پہ ہاتھ مت رکھ. جب دیا تو عقیدہ ملا. اب حضرت موسیٰ سے جب قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے کہا. تب اللہ نے فرمایا آسا پتھر پر مار. اور جب حضور سے صحابہ نے مانگا تو حضور نے کیا کیا؟ انگلیوں کو پانی میں ڈالا اور دونوں جگہ پانی اللہ کے طرف سے ملا. پانی والے کسی کو پانی مت پلاؤ، شراب محبت پلا رہا ہوں میں، تھوڑا برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ کربلا بنا لیا ہے. ارے شراب محبت پی لو، یہ پانی کبھی بھی پی سکتے ہو. یہ جو پلانے جا رہا ہوں اس کو پی لو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. کیا بتا رہا تھا میں ابھی؟ دونوں جگہ پانی اللہ کی طرف سے ملا ہے نا. لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام کو خدا سے کہنا پڑا اور نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. نہیں پڑی نا؟ کیوں؟ جب اللہ کی طرف سے دونوں جگہ پانی مل رہا تھا تو موسیٰ کو کہنا پڑا، نبی کو کہنا کیوں نہیں پڑا؟ اس لیے کہ نبی کو پروردگار عالم نے پہلے ہی مالک و مختار بنا دیا ہے. اے محبوب تو چاہو ہو جائے گا. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 7. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے لے لو، جو دے زمین آسمان جنت جو دے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ. تو ایک سلفی بولنے لگا اس میں نبی کے مالک و مختار ہونے کا ثبوت کہاں سے مل رہا ہے؟ میں نے کہا اگر ایمان کے نظر سے قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے تو ایمان سے تمہارا سینہ معطر ہو جائے گا. اور جب تم تلاش کرنے کے لیے بیٹھو گے کس آیت میں حضور کی برائی ہے، کہاں حضور ہماری طرح مجبور بشر ہے، تو میں نے کہا تب تم قرآن کیا سمجھو گے؟ جو نبی کو سید البشر خیر البشر جانتا ہے وہی ایمان والا ہے، اور جو اپنی طرح بشر کہتا ہے وہ ایمان والا نہیں بے ایمان کافر ہے. اس کی تحقیق اگر آپ کو سننا ہے تو کل آپ تشریف لائے کہاں؟ ملار میں. کل قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا اور 50 لاکھ روپے کا انعام وہیں پہ رکھوں گا. اگر میری بات کو کوئی غلط ثابت کر دے 50 لاکھ کا انعام لے کر چلا جائے کہ نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں کافروں کا عقیدہ ہے. فار ایگزامپل ایک آیت کریمہ سنی لو. یہی اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 27. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار جو کافر تھے کیا تھے؟ انہوں نے کہا ہے نوح ہم تو تم کو اپنی طرح بشر دیکھتے ہیں، یعنی تم ہماری طرح بشر ہو. قرآن نے یہ عقیدہ بتا دیا کہ نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والا وہ مومن نہیں کافر ہے. کل ڈیٹیل آپ سنیں گے وہاں ملار میں. بس آج آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنایا ہے. کہا اس سے کیسے ثابت ہوا؟ یہ شہزاد بدر ملت ہے، یہ جو بول رہا ہے جمال الدین حضرت، یہ لوگ تعظیم کرتے ہیں، ان کی محبت ہے. اس کو دیکھ کے نہیں، میرے باپ حضور بدر ملت کو دیکھ کر. تعمیر ادب پڑھاتے یہاں پہ نہیں پڑھاتے؟ تعمیر ادب، فیض الادب، سمانہ الادب، یہ سب ہمارے ابا کی لکھی کتابیں ہیں. ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی نسبت سے سب کے سب تعظیم کرتے ہیں. تو جب یہ تعظیم کریں گے تو تم نہیں کرو گے؟ جلدی بولو، کرو گے نا؟ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا چشمہ میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ مسکراؤ مت، جواب دو. کیوں نہیں؟ حضرت ہوں. یہ مائک میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ کیوں؟ سچی بات بولو. جب کسی اور کا ہے تو میں اختیار والا ہوا نہیں، اور جب اختیار نہیں ملا تو میرا دینا ناجائز، اور جس کو میں دوں گا اس کا لینا ناجائز.
میرا دینا چوری، جو خریدے گا وہ بھی چوری ہے نا. اور انور بھائی کے گھر کا کوئی سامان میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ کھانا کہاں کھایا ہوں میں؟ دوپہر میں. مشتاق بھائی کے گھر کا کوئی سامان کسی کو دے سکتا ہوں؟ عبدالسبحان کے گھر کا کوئی سامان کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ بچہ بول چشمہ. میں مالک نہیں ہوں نا. مشتاق، عبدالسبحان، انور اور ہنارا کے جتنے دیوانے ہیں وہ اعلان کر دیں کہ اے منگلور والوں، اڑپی والوں، سنو، ہمارے گھروں میں جتنے سامان ہیں حضرت جمال الدین جس کو چاہے دے. اعلان کر دیا. مجھ سے کہا حضرت جس کو چاہو دے دو. اب جلدی بول بچہ، اب کیوں دے سکتا ہوں؟ مائک والا بول دیا کہ حضرت جس کو چاہو مائک دے دو. اب چشمہ والا بول دیا کہ جس کو چاہو دے دو. اب جو مالک تھا اس نے مالک بنا دیا تو اب تو دے سکتا ہوں نا. تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پورے مملکت کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا اور ہم سے ارشاد فرمایا وما، اے لوگوں رسول جو دے لے لو، دینا حرام نہیں، لینا حرام نہیں. میں نے محبوب کو مالک کو مختار بنا دیا ہے. بس دو ہی نعرہ لگاؤ، بقیہ ٹائم مجھ کو دو. سمجھ گئے اس کو آپ لوگ؟ تو جو نبی مجبور ہوگا وہ پانی دے سکتا ہے، چاند چیر سکتا ہے، سورج پلٹا سکتا ہے، اور پیڑوں کو بلا سکتا ہے. اور کہاں ہے بخاری شریف والے؟ ہم بخاری کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتے. حضرت جابر صحابی رسول ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور حضور کے دربار میں پہنچے اور چپکے سے کہا یا رسول اللہ آپ کی چند صحابہ کی دعوت ہے. حضور نے اعلان کروا دیا خندق والوں چلو سب کی دعوت جابر کے گھر ہے. کھانا کم تو گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے؟ گھبراتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ غضب ہو گیا، کھانا مختصر، اللہ کے رسول نے خندق والوں کو اعلان کروا دیا، اب کھانا کم، لوگ زیادہ، تو فضیلت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیوی نے کہا میں ڈسٹرب ایک سیکنڈ میں برداشت نہیں کرتا ہوں. بیوی نے کہا کہ خندق والوں کو آپ نے دعوت دیا ہے دستی، توجہ چاہتا ہوں میں، آپ نے دعوت دیا ہے کہ رسول نے؟ نہیں، حضرت جابر سے پوچھا ان کی بیوی نے. انہوں نے تو حضور کی دعوت کی تھی. جب حضرت جابر نے کہا پورے خندق والوں کی دعوت، تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے خندق والوں کو دعوت دیا ہے کہ حضور نے؟ تو کہا حضور نے دعوت دیا، میں نے تو حضور کو دعوت دیا تھا. دیکھیے صحابیہ کا ایمان دیکھو. یہ ظالم مردود کہتا ہے کہ ہم نبی کو اختیار والا نہیں مانتے. صحابیہ کا ایمان دیکھو، کہتی ہے اپنے شوہر سے اے میرے سرتاج، پھر ہم دونوں کو ٹینشن کیسا؟ ہم دونوں نے رسول پاک کی دعوت کی ہے، ہم رسول پاک کو کھلائیں گے، اور رسول پاک نے خندق والوں کی دعوت کیا ہے وہ رسول پاک کھلائیں گے. حضرت جابر کے تھوڑے کھانے میں لعاب جہل ڈال کر میرے رسول نے 1400 صحابہ کا پیٹ بھرا. اور حضرت جابر کہتے ہیں نہ ایک روٹی کم ہوئی نہ ایک بوٹی. تو جو مجبور ہوگا وہ ایسا کر پائے گا؟ تو نبی مالک و مختار ہے کہ نہیں؟ صاحب اختیار ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. اور جو نبی کو مالک و مختار صاحب اختیار نہ جان کر اپنی طرح جانے وہ بے ایمان ہے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث نبی کو مالک و مختار کہے اور اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کو اپنی طرح مجبور کہے. اللہ والو میرے نبی کی طرح کوئی نبی ہے کیا؟ تو جب کوئی نبی برابری نہ کر سکا تو ہم اور آپ برابری کر پاؤ گے؟ برابری کرنے والا ایمان والا رہ پائے گا؟ ذکر مصطفیٰ سب کچھ ہے، وہی دین ہے، وہی ایمان ہے. جو کچھ ملا مصطفیٰ کے در سے ملا. تو دیوانہ مستانہ کہتا ہے تمہارا ذکر یا رسول اللہ، تمہارا ذکر ہم سب کا دین ایمان یا رسول اللہ.
اب تم بھی بولو گے یا رسول اللہ، چلر چلر نہیں، ہول سیل بولو گے، ایک ساتھ بولو گے. جب انگلی اٹھے گی تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے. اور ایسا تحفہ دوں گا تم کو کہ جتنے بدعقیدے تمہارے رشتے دار تمہارے گھر میں آتے ہیں بغیر کہے ہوئے آنا بند نہ ہو جائے تو جو چاہنا میرے اوپر جرمانہ لگا دینا. ایک لفظ منع نہ کرو کہ ہمارے گھر نہ آؤ. جتنے بھی رشتے دار تمہارے بدعقیدے ہیں یا رسول اللہ کا اپنے وہاں تحفہ لے کے جاؤ. اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہو، کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ کبھی آئے گا ہی نہیں. اچھا ہے گھر پاک ہو جائے. اب بولو گے نا، انگلی اٹھے گی تو کیا بولو گے؟ ٹناٹن بولو. تمہاری آواز اڑپی نہیں، مدینے پاک تک پہنچے. ابھی کل گجرات میں ایک وہابی بولنے لگا کہ تم لوگ درود پڑھتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا نبی بہرا ہوگا، ہمارا نبی تو جو جہاں سے پڑھے سنتے ہیں. بولے ایسا کیسا؟ نبی تو مدینے میں ہے. میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب. زور سے بولو. پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 7، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. کس کے درمیان؟ نالا والوں کے درمیان اور کسی درمیان نہیں. جلدی بولو. جب سب کے تو ہر جگہ موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. پارہ نمبر 29 سورہ مزمل آیت نمبر 15، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے لوگوں تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا جو تم پر حاضر ناصر ہے. تو ایک دیوبندی بولنے لگا شاہدن کا مطلب ہوتا ہے گواہ. شاہدن کا مطلب؟ تو بولے حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا سچا گواہ وہی ہوگا جو موقع پہ موجود ہو. جو موقع پہ موجود نہ ہو اس کی گواہی سچی ہوگی کہ جھوٹی؟ کیوں؟ اور ایک آدمی موجود ہے لیکن اندھا ہے، دونوں آنکھ کا، اس کی گواہی جس قبول کرے گا؟ کیوں؟ تو کیا وہ اندھا ہے؟ دیکھا نہیں. اللہ سلامت رکھے. وہی میں چاہتا ہوں ایک ایک لفظ سمجھتے ہوئے آگے بڑھو. یعنی گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، موجود رہنا اور دیکھنا. تو موجود کو حاضر کہتے ہیں اور دیکھنے کو ناظر کہتے ہیں. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ و نگہبان ہے. پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 8، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے غیب کی خبروں کے بتانے والے بے شک ہم نے تم کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. تو جو حاضر ناظر ہو مر کے مٹی میں مل گیا. جلدی بولو. آج وہاں بھی دیوبندی غیر مقلد کہتا ہے نا. جلدی بولو. اس کا بھی تقریر جب شروع کروں گا نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کا بھی کروں گا انشاءاللہ. ہے نا؟ تاکہ سنی بھی سمجھ جائے، وہاں بھی سمجھ جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں، اور تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو میرے آقا جب موجود ہیں تو دیکھ رہے ہیں. کون کون دیوانہ رسول پاک سے محبت کرتا ہے یہ بھی نبی جانتے ہیں، اور کون نیکی کر رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، کون برائی کر رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، کس کے پاس کتنی نیکی یہ بھی جانتے ہیں. اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 5، باب عذاب القبر من الغیبۃ والبول، حدیث نمبر 1288. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے، رک گئے. ارشاد فرمائے صحابہ ان دونوں قبروں پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی آنکھ والے ہیں ہم بھی آنکھ والے ہیں، ہم کو تو نہیں دکھ رہا ہے، آپ کیسے دیکھیں. یہ ہوتا تو بول دیتا. اس
لیے کہ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی بیٹھے بیٹھے سارا جہان دیکھے، تو قبروں کا عذاب دیکھے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں مردے جن پہ عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بڑے بڑے گنہگار نہیں، ایک پیشابوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک غیبت کیا کرتا تھا۔ یہ کون بول سکتا ہے؟ جو اینی ٹائم اینی پلیس ساتھ میں رہا ہو اور گناہوں سے انکار اور دو گناہوں کا اس بات۔ تو اب حضور اللہ میں تم کیا کر رہے ہو؟ حضور دیکھ رہے ہیں کس کو گمراہ کر رہا ہے ظالم، حضور دیکھ رہے ہیں، اور کون کون اپنے رشتے داروں کو دودھ سے مکھی کی طرح بدعقیدگی کی بنیاد پر نکال کر پھینک رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو بریانی پر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وارے تمہارا سستا ایمان، 5 روپے کی بریانی، بک گیا ایمان تمہارا۔ کہتے اگر ہم چلے گئے تو کیا ہوا، وہ آ گیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں نا جنتی 1 جہنمی 72، کنفرم کر کے ثابت کر کے یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ، اور ایسا ثابت کروں گا یہ چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے گا، بچیاں ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں گے، سنی بھی سمجھ جائے گا، وہابی دیوبندی تبلیغی سب سمجھ جائیں گے جنتی ہے کون۔ بس آپ خالی موڈ بنا کے رکھیے اور ویٹ کیجئے تقریر کا، انشاءاللہ بس تقریر شروع ہوگی تو جو اعتراضات ہیں انہی کا دندہ شکن جواب ہوگا۔ کیا بتا رہا تھا ابھی؟ ارے ابھی کچھ بول رہا تھا۔ اللہ سلامت رکھے، تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گے، سن لو، بڈھوں کے نہیں جائیں گے، جوانوں کے جائیں گے۔ مومن بڈھا نہیں ہوتا ہے، یہاں بھی جوان وہاں بھی جوان، اور مسکراتے ہوئے رہو گے۔ جو عیش میں رہے گا وہ نہیں مسکرائے گا تو کون مسکرائے گا؟ تو جو بے خبر ہو وہ جان پائے گا کہ مردہ کہاں کا ہے؟ پہلی بات تو یہ کیا کیا کرتا رہا یہ کون بتا پائے گا؟ جو گواہ ہو، حاضر ناظر ہو۔ اللہ والو تم جو کچھ کر رہے ہو وہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ آج یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہو نا، تو حضور دیکھ رہے ہیں۔ عرصات محشر میں جب تمامی لوگ دھوپ سے گرمی محشر سے پریشان ہوں گے تو نوری چادر میں تمہیں مصطفیٰ چھپا لیں گے، تو ٹھوٹا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آقا کہہ دیں گے یہ سب میرے غلام ہیں۔ تو اب انگلی اٹھے گی، سبق یاد ہے؟ میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، پلانے آیا ہوں، بدعقیدگی کا جنازہ نکالنے آیا ہوں، کسی کی برائی کرنے نہیں آیا ہوں، جو برائی ہے اسے نکال کے پھینکنے کے لیے آیا ہوں۔ بس تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان، ایسے نہیں ٹنا ٹن بولو گے، ایک ساتھ بولو گے تو دلیل تو میں دوں گا یا رسول اللہ پہ۔ ابھی گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو۔ تمہارا ذکر ہم سب، ادھر مت دیکھو کالی ٹوپی، تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان۔ نہیں ہوگی تقریر، شروع ہی نہیں کروں گا، پھر سب بولو گے تب شروع کروں گا۔ تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان۔ ارے ادھر والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب تو سنی ہے نا، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں نا، تو رشتہ داروں سے ڈرتے ہو، رشتہ داروں کو آگ لگا دو اور بتا دو جو مصطفیٰ والا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، سسر ہو، سالہ ہو، کچھ بھی ہو، جو مصطفیٰ والا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہ تیرا باپ ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہی تیرا بیٹا ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہی تیرا امام ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ تیرا نہیں۔ تو ڈرو مت، ٹناٹن دورنگی چھوڑ دو، ایسے بن جاؤ کہ منگلور جاؤ لوگ دیکھیں تو کہیں یہ مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، سعودی میں پہنچ جاؤ تو سعودی کا نزدی بھی کہہ دے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، قبرستان جاؤ تو منکر نکیر کہہ دے مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، اور اب ساتھ محشر میں اٹھائے جاؤ تو قیامت کے سپاہی کہہ دے مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، جب نوری چادر کے قریب پہنچو تو آقا کہہ دے یہ میرا دیوانہ ہے۔ تو یا رسول اللہ بولنے میں جان نکلتی ہے۔
تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان، اور تمہارا مصحف رخ ہم سب کا قرآن۔ جب تک ہم کو مزہ نہیں آ گیا تب تک تقریباً شروع نہیں کروں گا، اور ایسی بول بول کے ختم کر دوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی مہر لگے آج تو دل کھول کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ اعتراض جو وہابی دیوبندی اس پہ کرتا ہے اس کا جواب جمال الدین ابھی دے گا۔ تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان، اور تمہارا مصحف رخ ہم سب کا قرآن۔ سلیمان کے اگرچہ دیو جن تھے تابع فرما، تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان۔ ارے ہاتھ اٹھا بڈھا کہیں کا، بڈھے ہو گئے تم لوگ، تو بھی ہاتھ اٹھائے گا چشمہ۔ تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان۔ آج وہابی دیوبندی غیر مقلد سلفی کہتا ہے کہ نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، جتنے ہیں سب ہماری طرح مجبور۔ بولو بولتا ہے نہیں بولتا؟ اور یہاں ہوگا اس سے پوچھو وہ بھی بتائے گا۔ کہتا ہے نا اللہ نے کسی کو طاقت دی ہی نہیں ہے، یہی نا؟ یہ اس کا عقیدہ ہے جس کا پرچار کر رہا ہے۔ اب تمہیں میں اپنا عقیدہ نہیں بتاؤں گا، قرآنی عقیدہ بتاؤں گا۔ قرآن میں خدا عقیدہ کیا دے رہا ہے اس کو سنو۔ آج سائنس پاورفل ہے نا، اتنے سے موبائل کے ذریعے پوری دنیا کو مٹھی میں کیا نا، یہ لائٹ، مائک، پلین اور جو کچھ بھی دکھ رہا ہے۔ کیا سائنس والا ہوا کو حکم دے کر ایک سیکنڈ کے لیے روک سکتا ہے؟ کیا نہیں؟ ارے ہوا کو روک پائے گا رے بچہ؟ تب بولا کر۔ اچھا پورے دنیا کے جتنے وزیر اعظم ہیں، سی ایم پی ایم ہیں، وہ لوگ کہیں کوئی نہیں نا؟ ہوا پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اب ہن اللہ والوں ایک بات سیدھا سادہ مسئلہ ہے، جواب دو۔ جسے اللہ ہوا پر حاکم بنا دے اس کے کہنے پہ ہوا، زور سے بولو، کیوں؟ اللہ نے مالک بنایا، حاکم بنایا، پاور والا بنایا۔ تو اب آؤ، ایک طرف وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں کا عقیدہ نبی ولی کو اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی۔ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 36، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانٍ حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے بس میں ہوا کر دیا، نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا، نرم نرم چلتی جہاں وہ وہ۔ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 12، ولی سلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر۔ ہم نے سلیمان کے بس میں ہوا کو کر دیا، صبح کی منزل 1 مہینے کا راستہ طے، اور شام کی منزل 1 مہینے کا راستہ، یعنی ایک دن میں وہ ہوا سواری بنتی تھی تو 1-2 مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پاور دیا کہ نہیں دیا؟ زور سے بولو۔ وہ اس حضرت سلیمان نبیوں میں سے ایک نبی، نبیوں میں سے ایک نبی کا پاور جب یہ ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے اس کا پاور کیا پوچھ رہا؟ یہ وہابی دیوبندی غیر مقلد سلفی کہتا ہے نبی ولی کے پاس بھی کان ہے، ہمارے پاس بھی کان ہے، وہ کیسے زیادہ سن لیں گے، ہم کیسے سن لیں گے، ہمارا اتنا ہے، ان کا اتنا ہے کیا؟ بولتا ہے نا، جلدی بولو۔ اچھا چونٹی کو کیا بولتے ہیں یہاں پہ کنڑ میں؟ روے، یہ روے، ہروے، ارے ایچ فار ہوم ہروے نا، آئی ہروے، چونٹی سمجھتے ہو نا، تو کائے کو میرا ٹائم خراب کر رہے ہو؟ اچھا تمہارے گاؤں میں چوٹیاں ہیں؟ اچھا وہ لوگ کیا کیا آپس میں بات کرتے ہو تم لوگ سب جانتے ہو گے نا، بچے تم ہاں کیوں پاگل ہو؟ کان نہیں ہے تمہارے پاس تب کیوں نہیں سنتے ہو؟ سینس نہیں ہے، سمجھتے کیوں نہیں؟ کان والے ہو نا، تمہارے ہنالا کے چوٹیاں آپس میں کیا کیا تبادلہ خیال کرتی کوئی نہیں جانتا۔ کسی بدعقیدے کے کان میں 50 چوٹی گھسا دو،
اور پوچھو کیا کیا بول رہی تھی، اور اگر سنے گا تو یہی سنے گا، چوتیا کہے گی بدعقیدگی سے توبہ کر لے، تیرا کان اور ہے اس کا کان اور کان ہائٹ آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا ایک ہی جیسا ہوگا۔ اچھا یہ لوگ یہاں والے میموری جانتے ہیں موبائل کی؟ سب لوگ جانتے ہیں؟ تو 8 GB کی میموری کتنی بڑی؟ بعض لوگ ارے تم سے زیادہ یہ بچے جانتے ہوں گے، صحیح بتا رہا ہوں۔ کتنی بڑی موبائل میں میموری آتی ہے؟ 8 GB میموری کتنی؟ اتنی نا؟ اور 1 GB جلدی جلدی بولو، 2 GB 4 GB 8 GB۔ اب 8 GB کی میموری کہے کہ تیری ہائٹ میری ہائٹ برابر، جو تو وہ میں برابری ہوگی؟ کان اگر ہے تو چونٹیوں کی آواز سنتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان پیغمبر ہے، چونٹیوں کے گاؤں سے 4.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 3 میل کی دوری پر ہے۔ چونٹیوں کی ملکہ چونٹیوں سے کہہ رہی ہے، چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو چونٹیوں کی ملکہ کہہ رہی تھی اپنے گاؤں میں، اور 4.5 کلومیٹر کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی ملکہ کی گفتگو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور بے ساختہ مسکرا پڑتے ہیں۔ جمال الدین نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اس کی گفتگو پر سلیمان بے ساختہ مسکرا پڑے۔ تو نبیوں میں سے ایک نبی کے کان کا یہ پاور ہے، تو نبیوں کے نبی کے کان کا پاور کیا ہوگا؟ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، ہم سنیوں سے ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والوں سنو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں جانے۔ اچھا چلو، عزبیں چھوٹی سی ہے نا، تو نہیں سن پاتی ہے۔ تمہارے گاؤں میں پرندے ہیں کیا کیا ہے؟ اچھا وہ کیا کیا بولتے ہیں سمجھتے ہو گئے نا؟ وہ بھی نہیں، کتا بلی، ارے کچھ بھی نہیں سمجھتے، نان سینس ہو، سینس ہے نا، دماغ ہے نا، پھر کوئی نہیں سمجھتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ النمل آیت نمبر 16، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ جب داؤد کا وارث سلیمان ہوا تو اسے کہا، اے لوگوں، مجھے اللہ نے پرندوں کی بولیوں کو سکھا دیا ہے اور ہر چیز میں سے مجھے عطا کر دیا۔ یہ نبیوں میں سے ایک نبی، ایک غیر مقلد سلفی بولنے لگا، بولے ابھی آج کی بات ہے، 12:30 کی فلائٹ اسپائس سے بیٹھا اور بولنے لگا کہ مولانا تم لوگ ولیوں کو پاور والا بتاتے ہو، ایک مکھی اڑا نہیں سکتا۔ کیا بولا؟ تو جب اڑا نہیں سکتا تو مکھی بنا سکتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا سن، جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی تم نابکار لوگ ولیوں پہ فٹ کرتے ہو نا۔ تو بولے دیکھو نا کتنے مجبور ہیں، مکھی اڑا نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ ہم کہا سن بے ایمان، اگر اللہ کا محبوب بندہ چاہے تو مکھی نہیں پرندہ بنا کے اڑا سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بنائے اڑا دے۔ بولے آئے ہم نے تو ابھی تک علماء دیوبند سے کبھی سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا سنے گا کیا؟ اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں سے، اے بنی اسرائیلیوں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اے بنی اسرائیلیوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں۔ مورت سمجھتے ہیں لوگ؟ پرندے کی مورت، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے۔
اب تو توبہ کر لو کہ اللہ کے محبوب بندے مکھی نہیں اڑا سکتے. ثابت کیا میں نے نا. عیسیٰ علیہ السلام پرندہ اپنے ہاتھ سے بنا کے اڑا دیتے ہیں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے, پر بھی آ جاتا ہے, جان بھی پڑ جاتی ہے. کوڑیوں کو ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے, اندھوں کو آنکھ, جلدی بولو, مردوں کو زندگی. اور اللہ جس بندے کو طاقت دے دے وہ, اور عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ایک بنی اسرائیلیوں سنو, کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور اندھوں کو آنکھ دیتا ہوں, مردوں کو زندگی دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, جو تم کھا کے آتے ہو اسے بھی بتاتا ہوں, جو گھر میں رکھ کے آتے ہو اسے بھی بتاتا ہوں. تو جو تمہاری طرح مجبور ہوگا وہ یہ سب کر پائے گا, اور جو یہ سب کر پائے وہ تمہاری طرح ہوگا, اور جب وہ تمہاری طرح نہیں ہوگا تو نبی کی طرح کوئی ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہابی دیوبندی تبلیغی کہتا ہے نسبت کچھ بھی نہیں ہے. یہ تم کو پتہ چل جائے کہ سرکار غوث اعظم کا جبہ ہے تو پورا کرناٹکا آ جائے گا زیارت کرنے, نہیں آئے گا؟ جلدی بولو. وہابی کہتا ہے ارے کپڑا ہی تو ہے, چاہے جمال الدین کے جسم سے ٹچ ہو, چاہے خواجہ کے, چاہے حضور کے, چاہے صحابہ کے, کپڑا ہی تو ہے. اس کے نظر میں سب کپڑا برابر ہوتا ہے نا. جلدی بولو. لیکن سنو, نسبت بدلتے ہی پاور بدل جاتا ہے. جب تک تم کسی تھانے دار انسپیکٹر کے خاص آدمی رہو تو تم لوگوں میں پاور والے سمجھے جاؤ گے نا, لیکن جو ایس پی کا پیون ہوگا اس کے سامنے تمہاری چلے گی, اور جو سی ایم کا پیون ہوگا اس کے سامنے ایس پی کے پیون کی چلے گی, اور جو پی ایم کا پیون ہوگا تو سی ایم کے پیون کی کچھ چلے گی. تو نسبت بدلتی گئی, پاور بدلتا چلا گیا. اگر یہی کپڑا غریب نواز کے جسم پاک پر ہو, یہی کپڑا اگر غوث پاک کے جسم پاک پر ہو, یہی کپڑا اگر صحابہ کرام کے جسم پاک پر ہو, یہی کپڑا اگر نبی کے جسم پاک پر ہو, کپڑا تو اب کپڑا مت سمجھو, پاور بدل گیا. کہیں کپڑا بھی پاور والا بنتا ہے کیا؟ بولو, یہی تو کہے گا نا وہابی, یہی تو کہے گا نا دیوبندی تبلیغی. لیکن سنو, اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 93 آیت نمبر 96. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب کنعان والے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی فریاد پیش کی, آپ کے بھائی پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ سب سے پہلی بات یہ بتاؤ کہ ہمارے, دیکھ لو پھر تقریر کروں گا. میں نے کہا ایک سے کچھ بھی نہیں, جنت سے حور آ جائے بفرض محال تبھی نہیں دیکھو گے, بس تقریر شروع. اے بچہ صافا سیدھا دیکھ ادھر میری طرف, ڈسٹرب کیا نا آپ کو ادھر دیکھ کے؟ کیا بول رہا تھا میں؟ ارے ابھی کیا بتا رہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے باپ کا حال کیا ہے, تو کنعان والوں نے کہا کہ 40 سال سے آپ کی محبت میں اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, آنکھیں سفید ہو گئی. سن لیا آپ نے؟ تو آنکھ سفید ہو گئی, اس کے لیے دو ہی چیز ہے. ارے ادھر دیکھو اللہ کے بندے, ان کو دکھاؤ, ادھر مت دیکھو, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ اگر چاہے تو ایمان ٹراٹن ہو جائے تو نظر ہلاؤ مت, اور ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ نالا والے ٹراٹن ایمان والے بن جائیں. اس کے پیٹ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اللہ کہیں یہ نوجوان بچے سدھر نہ جائیں. تو سنو, دو ہی چیز, آنکھ سفید ہو جائے, یا تو دوا اور یا تو ٹیک مت لگا, سیدھا بیٹھ, سیدھا بیٹھ, کمر ٹیڑھی مت کر. یا تو دوا یا تو یوسف علیہ السلام کے والد بھی پیغمبر, یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر. حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, تو حضرت یوسف علیہ السلام کوئی سرما کاجل دوا بھیج دیتے, یا رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے, پروردگار عالم میرے والد کی آنکھوں کو چمکا دے. قرآن گواہ ہے, نہ دوا بھیجا نہ دعا مانگی. پوچھو تب کیا کیا؟ ارے پوچھو کیا کیا؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، ارشاد فرمایا کلال والو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ رکھ دینا، آنکھیں چمک اٹھیں گی۔ آنکھیں ریپیٹ کر دیا کرو جب ہاتھ گھمائے، آنکھیں۔ اب کوئی وہاں بھی بول سکتا ہے کہہ تو دیا ہوگا چمکی کی نہیں چمکی، تو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 96، فلما انجال بشیر القاو علی وجهه فرتد بصیرا، جب خوشخبری سنانے والا آیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے آنکھ پہ رکھا تو آنکھیں فوراً چمک اٹھی، آنکھیں فوراً۔ تو وہ کپڑا پاور والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نسبت کہتے ہیں، نسبت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 118 میں لکھا کہ حضور کی طرف خیال لے جانا بیل گدھے کے خیال میں نماز ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ یعنی اس کے عقیدے کے مطابق بیل گدھا کا خیال آئے، زنا کا خیال آئے، بیوی سے مجاملت کا خیال آئے، سب چلے گا، نبی کا خیال نہ آئے، اللہ کی عبادت میں نبی کا خیال نہ آئے۔ اور میں بولتا ہوں جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں ہوتی، اور نماز میں ہو نبی آواز دے فوراً چھوڑ کے آؤ، رسول جو کہے کرو، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پوری کر لو۔ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 سورہ الانفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ دو حدیثیں ہیں، ایک بخاری شریف میں سعید بن معلی راوی اور ایک ترمذی شریف میں حضرت عبی بن کعب راوی، دونوں حدیث کا مفہوم ایک، نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے آواز دی، عبی بن کعب سوچا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پوری کر کے حضور کے دربار میں پہنچے، نماز پوری کر لیا، حضور کے دربار میں پہنچے، تو میرے غیبدار رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم نے سنا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ سنا تھا، نماز میں تھا، پوری کر کے آ گیا۔ تو حضور کہہ دیتے کہ نماز پوری کر کے آئے، بہت اچھا ہوا، یہی تو کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کے عذر کو قبول نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا اے عبی بن کعب، کیا تم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں نبی جو کہے کرو، اور جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہی ساتھ پوری کرو۔ اور یہ کہتا ہے خیال نہ لے پائے۔ اس میں سے کچھ لوگ تو کعبہ گئے ہوں گے نا، کعبے کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، ایک شیشہ کا گنبد ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر پر قدم ابراہیم کا نشان ہے، نسبت والا پتھر ہے نا وہ۔ آج یہ وہابی دیوبندی کہتا ہے نسبت کچھ نہیں، تبرکات آثار کا قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا نہیں، یہ تو بولتا ہے نا۔ لیکن سنو، خانے کعبہ کے دروازے کے سامنے نسبت والے پتھر کو اللہ نے سجا کے رکھوا دیا ہے، اور ہر نمازی جو خانے کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے، حاجی، سنی ہو، وہابی ہو، تبلیغی ہو، نیچی ہو، چکرالی ہو، راجی ہو، بورا ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی ہیں، سب خانے کعبہ کا 7 چکر طواف کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بولو وہاں کیوں؟ حرم میں کہیں پڑھ لو، لیکن اس لیے کہ جہاں اللہ کے محبوب بندے کی نشانی ہے وہاں پڑھ تو تیری نمازیں مقبول ہو جائیں گی۔ اور وہاں نماز پڑھنے کا حکم میرے اعلیٰ حضرت نے غوث و خواجہ نے نہیں دیا، خود پروردگار عالم نے دیا۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ اسے پتہ چل گیا کہ آثار و تبرکات قرآن میں موجود ہے۔ اور چوتھا پارہ سورہ آل عمران پہلا رکوع، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم،
اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم. قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا ذکر فرمایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کرتے کا ذکر قرآن پاک میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون کی بچی ہوئی چیز ہے، یہ سب تابوت سکینہ میں ہے. اور یہ فتح و کامرانی کی ضمانت. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 248. وقال لهم نبيهم من آیات ملکہ ایاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اتنی کھلی کھلی آیت کریمہ اب یہ اندھوں کو نظر نہیں آتی. کہتے ہیں آثار و تبرکات کا ذکر قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو کوئی پاور ہے ہی نہیں. میں نے کہا نبی تو نبی ہے. ہندوستان میں میرا ایک خواجہ ہے، اس کے پاور کا حال یہ ہے کہ کئی کلومیٹر اسکوائر کا پانی انا ساگر ایک پیالے میں منگا دیا. ایک ایم ایس سی کا وہابی اسٹوڈنٹ بولنے لگا مولانا امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، کئی کلومیٹر پانی اتنے سے پیالے میں. میں نے کہا جو تیرے مائنڈ میں ہو نہیں سکتا وہی ولی کی کرامت ہوتی ہے. کہا لیکن سمجھا دو مولانا. میں نے کہا 8 GB کی میموری میں کتنے گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے؟ نیئر اباؤٹ ارے 8 GB کی میموری میں کتنا گانا آ سکتا ہے؟ بولو. جو بھی مان لو، نیئر اباؤٹ مان لو 24 گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے. تو میں نے اسے کہا اتنی سی میموری میں جب 24 گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے تو اتنے سے پیالے بھرا ساگر کا پانی آ سکتا ہے. یہ سائنس کی طاقت ہو میرے خواجہ کی کرامت. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اپنے جس بندے کو جو چاہا عطا کر دیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ اب انگلی والا سبق یاد ہے؟ سلیما کے اگرچہ دیو جن کے تابع فرما تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان. اور وہاں بھی کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. کہیں کہہ دے اگر کوئی مسلمان، کہیں کہہ دے اگر کوئی مسلمان. بولو صحیح ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ کسی وہابی دیوبندی تبلیغی کے سامنے یا رسول اللہ بولو فوراً کلیا پھٹنے لگتا ہے. ہاں مت بولو یا رسول اللہ مت بولو. مکہ شریف میں ایک نزدیک کرم اللہ مجھ سے بولنے لگا یا رسول اللہ مت بولو. میں نے کہا پھر کیا بولوں؟ تو بولے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میں نے کہا پورے قرآن کے 30 پارہ 6666 آیت میں یا اللہ دکھا دے، 20 لاکھ ریال کا انعام لے لے. پورے دنیا کے وہابیوں کو اعلان عام کر دو. کوئی حافظ تو ہوگا نا یہاں، تو یہی بتا دیں یا اللہ پورے قرآن میں کہاں ہے 20 لاکھ کا انعام، یہی لے لیں. بولے یا اللہ نہیں ہے. میں نے کہا نہ قرآن میں یا اللہ ہے نہ قرآن میں یا محمد ہے. کہا یا رسول ہے. میں نے کہا اگر اندھا نہیں ہو گیا تو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر موجود ہے. پروردگار عالم نے جس نبی کا ذکر فرمایا ہے تو نام لے لے کے اسے پکارا ہے. یا آدم قرنتا و چلنا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا نوح. لیکن جب محبوب کو پکارا تو یا محمد کر کے نہیں پکارا بلکہ اچھے اچھے القاب کے ساتھ پکارا. چلو اہل حدیث بخاری شریفی میں دکھا دے یا اللہ. مسلم شریف نماز ابو داؤد نسائی کسی میں دکھا دے. منہ مانگا انعام. اور پورے قرآن کی تلاوت کرو. ہر نبی کے امتی نے اپنے نبی کا نام لے کر پکارا. بنی اسرائیلیوں نے کہا یا موسیٰ، بنی اسرائیلیوں نے کہا یا عزیر یا یونس. یعنی جس نے اپنے نبی کو پکارا تو نام لے کر پکارا. پورے قرآن میں موجود ہے. تو اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کے امتی محبوب کو نام لے کے نہ پکارے. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 63. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگوں رسول کو ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں جب رسول کو پکارنا ہو تو یا محمد نہ کہو. جب رسول کو پکارنا ہو تو یا رسول اللہ بولو یا حبیب اللہ بولو یا خیر خلق اللہ بولو یا قاصر رزق اللہ بولو یا سینۃ عرش اللہ بولو. تو وہ بھی دیوبندی بولتا ہے دور سے یا کر کے صرف اللہ کو پکار سکتے ہو. یہی نا؟ تو اس کا اللہ دور ہوگا.
ہمارا تمہارا سارے جہان کا اللہ تو رگے جا سے قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو پھر دور سے جا کر کے اللہ کو پکارا جائے؟ ایک صحابی سے میں نے پوچھا یا کر کے پکارنا کیوں شرک ہے؟ تو بولے یا نے حاضر، میں نے کہا دیکھا 5 لاکھ کا انعام لے. بولے پھر یا کیا ہے؟ میں نے کہا حرف ندا انگلش کا انٹرجیکشن ہے. یا مینس اے، عربی میں 5 ہے، اے آ قریب والوں کے لیے، ایا حیا دور والوں کے لیے، اور یا کامن ہے قریب والوں کے لیے دور والوں کے لیے بھی، اور ہر عربی گرامر میں موجود ہے. اے وہ حمزہ مفتوحہ برائے قریب، صبح ایا و حیا برائے دور، اور یا آمد. بولے دور سے یا تو کہہ کے پکارا نہیں جا سکتا، چپ پہ ایمان کہے گا. اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 27. تم لوگ تھک گئے؟ ابھی میں تقریر شروع ہی نہیں کیا ہوں، ابھی تو خود ہوا جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، ترجمہ بھی نہیں بتایا ہوں. ابھی صرف تمہاری زمین بنا رہا ہوں. بناؤں نا؟ زمین بنانے کے بعد کہیں قبضہ مت کر لینا کہ ہمارا ٹاور بن ہی نہ سکے. ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ سنو گے نا؟ یہ چلنے پھرنے والوں کو یا اللہ بٹھا دیتا، اور پانی والا کہاں کمیٹی والے؟ ارے تقریر کے بعد پانی پلاؤ پیارے، میں پسینہ بہاؤں تم پانی پیو، کتنی شرم کی بات ہے. کیا بتا رہا تھا میں؟ بولو کیا یا اللہ؟ نہیں وہ پیچھے کی کیفیت نہیں، وہ یہ بول رہا تھا کہ یا دور والے کو پکارا ہی نہیں جا سکتا. میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 27. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم، یہ قبلہ سارے جہان والوں کا ہے نا کعبہ، لیکن ہزاروں کلومیٹر کا ریگستانی ایریا، جو لوگ عرب گئے وہ جانتے ہیں، نہ روڈ نہ راستہ نہ کھانا نہ پانی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ لوگ جانیں گے کیسے، اور اگر جان گئے تو آئیں گے کیسے، اور اگر آ گئے تو کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو حج کی ندا انسانوں میں عام کر دے، سب کو بتا کہ تجھے اللہ اپنے مقدس گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبیس کے پانی پر چڑھ گئے، کانوں میں انگلیوں کو ڈالا اور بلند آواز سے کہا یا ایھا الناس ان اللہ یدعوکم الی الحج ببیت الحرام، اے لوگوں اے انسانوں، اللہ اپنے مقدس گھر کی زیارت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. آؤ. ٹی وی تھی، موبائل، ریڈیو، تب پوری دنیا میں کیسے جائے گی آواز؟ توجہ چاہتا ہوں میں. کچھ بھی نہیں تھا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پورے روئے زمین کے چپے چپے تک پہنچی، اور صرف لوگوں تک ہی نہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے، آواز خلیل وہاں تک گئی، اور جو لوگ باپ کے پیٹھ میں تھے آواز خلیل وہاں تک پہنچی، جو عالم ارواح میں تھے آواز خلیل وہاں تک پہنچی، اور جس سے آواز خلیل پہ لبیک کہا مرنے سے پہلے حج ضرور نصیب ہوگا. بس اللہ والوں تم سے ایک سوال چھوٹا سا، کتنی دور والوں کو یا کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا؟ کتنی دور والوں کو؟ سبحان اللہ، تمہارا چشمہ سلامت رہے، تمہاری مسکراہٹ سلامت رہے. کتنی دور والے کو چشمہ؟ ارے 4 کلومیٹر 10 کلومیٹر. بولو، مسکراؤ مت. ارے آپ لوگ بھی بول دو. تو اگر دور والے کو یا کہہ کے پکارنا شرک ہوتا تو اللہ شرک کرواتا؟ بولو چشمہ. ابراہیم السلام شرک کرتے، پتا چلا جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کی آواز پہنچے گی تو آپ دور والے کو پکارتے. میں گجرات میں تھا، حضرت فضیلت صاحب کہاں ہے؟
یہ یہاں ہے تو وہاں سے آواز ہے حضرت کہاں ہو؟ بمبئی پہنچ چکا تھا میں. تو ان کی آواز اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ بمبئی پہنچ کے اڑ اپنی آواز پہنچا کے بتا دیں ہم کو. آپ کہیں گے حضرت آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آواز انہوں نے بمبئی پہنچایا کیسے. سمجھ گئے کیسے؟ اگر موبائل کی بنیاد پر تمہاری آواز بامبے دنیا میں جا سکتی ہے تو خدا کے قدرت کی بنیاد پر ہماری آواز مدنی کے تاج صاف بن جا سکتی ہے. اب سمجھ گئے نا؟ یا کر کے پکارا جا سکتا ہے. جو ہمارا نبی موجود ہے حاضر ناظر ہے تب ہم یا رسول اللہ بولیں گے تو کیا ٹینشن. پھر بولتے ہم ہیں کلیجہ تمہارا کیوں پھٹتا ہے نا. تو اب یہ نسخہ لے کے چلے جاؤ اور اپنے گھر میں بچوں کو بچیوں کو بیوی کو سب کو یاد کرا دو. اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار. ہر مصیبت بلا تمہاری دور. تمہارے کامیاب کاروبار میں کامیابی ہوگی. ہر مصیبت بلا سے اللہ محفوظ فرمائے گا. بس یا رسول اللہ کا وظیفہ کر لو. اور یا رسول اللہ کہنے کی سب سے بڑی بینیفٹ آپ کو یہ ملے گی کہ جتنے بد عقیدے ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے پھر نہیں آئیں گے. اس لیے شیطان اس کو برداشت کر ہی نہیں پاتا ہے نا. تو اب شعر سنیے. وہابی کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. اگر کہہ دے کہیں کوئی مسلمان بھول گئے. اگر کہہ دے کہیں کوئی مسلمان اور زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا. کسی کی جے وجے کو کیوں پکارے کیا غلط ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے تو تقریر شروع ہی کر دیں ہے نا. درود شریف کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تقریر شروع کر دوں؟ پہلے ایک سوال کا جواب دے لوں تب تقریر شروع کروں. سنیوں کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے. وہابیوں کا دیوبندیوں کا تبلیغیوں کا غیر مقلدوں کا عقیدہ ہے نبی مردہ ہے نا. ان کا عقیدہ میں الزام تو نہیں لگا رہا ہوں نا بھئی. جو عقیدہ ان کا وہ بتا رہا ہوں میں. تمہارا عقیدہ وہ بتا رہا ہوں میں. اب یہ داڑھی والا کہتا ہے نبی زندہ ہے اور وہ داڑھی والا کہتا ہے مردہ ہے. اب بیچارے بھولے والے سوچ رہے ہیں کہ اللہ یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا, یہ بھی نمازی وہ بھی نمازی, یہ بھی حافظ وہ بھی حافظ, یہ بھی قاری وہ بھی قاری. ایک کہتا ہے زندہ اور ایک کہتا ہے مردہ. اب دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آخر ہم جائے تو کدھر جائے؟ ادھر گئے تو اس نے کہا کافر, ادھر گیا تو اس نے کہا کافر. ہے نا ٹینشن والی بات. تو میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں؟ جلدی بولو. نہیں ان کی بات مانو نہ اس کی بات مانو. چلو فیصلہ کر لو ہنالا والوں کہ رسول پاک کی بات مانیں گے. جو عقیدہ رسول پاک دیں گے وہ عقیدہ لوں گا. وعدہ کرو پہلے. میرے رسول جو کہیں گے وہی مانو گے نا. میرے رسول نے اگر زندہ کہا تو کیا مانو گے؟ اور مردہ کہیں گے تو کیا مانو گے؟ مردہ. اگر رسول نے کہا نبی مردہ ہے ہن اللہ والوں سب کے سب مردہ ماننا. اور اگر رسول پاک نے فرما دیا نبی زندہ ہے تو ہن اللہ والوں سب کے سب نبی کو سنیو تم بھی ماننا, وہابیو تم بھی ماننا, تبلیغیو تم بھی ماننا, غیر مقلدیو تم بھی ماننا. سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو آج وعدہ کرو کہ جو مصطفیٰ عقیدہ لیں گے وہ عقیدہ ہمارا ہو. بولو سب کا وعدہ ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہم کو. ہاتھ نیچے نہیں رکھو گے جب میں بولوں گا تب. جو نبی عقیدہ دیں گے وہ عقیدہ لوگے نا. یہ ملا کا جھگڑا چھوڑو. کہتے ہیں نا یہ مولانا کا جھگڑا ہے. ہاتھ اوپر ہی رکھو ابھی. اب جو رسول عقیدہ دیں گے وہ آپ کو عقیدہ لینا ہے. اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اٹھائیے صحیح ستہ کی مشہور حدیث پاک ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 77, مشکات شریف صفحہ نمبر 121. ہاتھ نیچے کر لو. یہ حدیث بتایا میں نے. کیا بتایا؟ اور جب حدیث کہوں تو سمجھ جاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. اور جب قرآن بولوں تو سمجھ جاؤ اللہ کا فرمان ہے. اب اگر کوئی بھی وہاں بھی اہل حدیث ثابت کر دے کہ یہ حدیث غلط ہے
5 کا انعام، اور میں مشکات شریف ابن ماجہ لا کے تمہارے ہنلہ میں دکھا کر کے تب واپس جاؤں گا۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ حضرت دکھاؤ تو دکھانے کے لیے تیار ہوں، تم ایک پیسہ بھی مت دو، لیکن دیکھنے کے بعد توبہ کر کے وہی عقیدہ تو رکھو جو عقیدہ مصطفیٰ نے دیا۔ ہمارے تمہارے سارے جہان کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہے۔ رسول نے کیا عقیدہ دیا؟ یہ بوڑھوں کے بول رہے ہیں، تم جوانوں کے نہیں بول پاتے ہو، بولتی بند ہو گئی ہے، سب لوگ بولو۔ ارے اس میں سعودی والے بھی تو ہیں، حیون کا مطلب زندہ ہے، نبی اللہ مطلب اللہ کے نبی۔ میرے تمہارے رسول نے فرمایا فنبی اللہ حیون، تو اللہ کے نبی زندہ ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو، سب بولو۔ وَيُرْزَقُ، اور روزی دیے جاتے ہیں۔ تو اب آج سے ہونے اللہ والوں، تم کسی بھی فکر کے تھے، آج سے تم سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے نبی زندہ ہے، جو مصطفیٰ نے عقیدہ دیا وہ عقیدہ لے لو، نبی زندہ۔ تو ایک سلفی بولنے لگا کہ اگر نبی زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ سوال سمجھ گئے؟ وہ سلفی مولانا صاحب مسئلہ کوکن میں پڑھاتا تھا، ساتھ میں ہم جا رہے تھے الہ آباد پون سپر فاسٹ ایکسپریس سے، بولے لگا کہ نبی زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ سوال سمجھ گئے نا؟ یہاں کا بھابی بھی یہی پوچھتا ہوگا، ہے نا؟ بنگلور کا بھٹکل کا بھی یہی پوچھتا ہوگا، زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک آن کے لیے نبی کو موت آئی، پھر زندگی واپس پلٹا دی گئی۔ تو کہا کب صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں نے کہا دفن ہو گئے تو؟ بولے دفن ہو گئے تو مردہ۔ میں نے کہا شہید دفن ہوتا ہے کہ نہیں؟ شہید دفن ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور زندہ ہے کہ مردہ؟ زور سے بولو۔ اگر شہید زندہ ہے تو دفن کیوں؟ اب سوال تم کرو گے، وہابی سے سوال تم کرو گے، غیر مقلد سے تم پوچھو گے۔ شہید زندہ ہے، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے مارے جائیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی سمجھنے کا شعور لے۔ پارہ نمبر 4، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے مارے جائیں مردہ سوچنا بھی نہیں۔ تو شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ جب شہید زندہ ہے تو دفن کیوں؟ اور اگر دفن ہونے کے بعد شہید زندہ ہے تو دفن ہونے کے بعد نبی زندہ کیوں نہیں؟ سمجھ گئے؟ میرے عزیزوں، وعدہ الہی کے مطابق ایک آن کے لیے موت آئی، وعدہ الہی کے مطابق قبر میں تشریف فرما ہے۔ اور جب وہاں بھی ہر طرف سے پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ فی قبری ہی حدیث میں لا کے بتا، جو حدیث میں نے پڑھا اس میں فی قبری ہی کہا ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ اگر بولو تو موت بدری سے کل میں مشکاشی منگا دو اور تم کو دکھاؤ۔ تم بہت بھٹک رہے ہو نا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، جتنے کلمہ پڑھنے والے سب صحیح ہے، تو آئے تو دکھاؤ گے؟ تو سن لو، یہ امام صاحب کے پاس ہے، آؤ دیکھو، اپنا ایمان تلاش کرو، شیطانوں کے چکر سے دور رہو۔ اب ایک سوال اور حل کر دوں پھر تقریر شروع کر دوں۔ نہیں، بہت پوائنٹ کا سوال ہے۔ ایک تبلیغ والا تھا دیوبندی، وہ بولنے لگا مولانا جب سب کچھ اللہ کا ہے
پورے ذرے ذرے کا مالک کون؟ اللہ. اور سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اب جب اللہ ہی دینے والا ہے اس کو مت دیکھو، میری طرف دیکھو، اور اللہ ہی روزی دینے والا سب کا مالک اللہ ہے نا، تو پھر دوسرے سے کیوں مانگتے ہو؟ نبی سے کیوں مانگتے ہو؟ ولی سے کیوں مانگتے ہو؟ غوث سے کیوں مانگتے ہو؟ خواجہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اللہ رگے جا سے قریب ہے تو صرف اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے؟ یہ سوال کرتا ہے نا. کہتا ہے یہ شرک حرام ہے، نہیں مانگ سکتے. میں نے قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 160 اور پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 160 سے ثابت کیا کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا نا. اگر یہ مانگنا شرک ہوتا تو اللہ دیتا؟ جلدی بولو. تو کہتے ہیں نبی سے مانگنے والوں تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، بولتا ہے نا. تو وہاں بھی اللہ کا دیتا کہ تم نے ہم کو چھوڑ دیا، موسیٰ سے مانگا، کہہ سکتا تھا نا. لیکن مانگا موسیٰ علیہ السلام سے، دیا خدا نے. تو اب وہاں بھی سوال کرتا ہے نوجوانوں، بچوں، کہ اللہ جب رگے جا سے قریب سب کا مالک وہی، جب اسی کے سب محتاج تو اسی سے کیوں نہ مانگو؟ پھر نبی کہاں دینے والے بن گئے؟ نبی کو اختیار کہاں سے مل گیا؟ اختیار والا تو صرف اللہ. یہی ہے نا. تو اس کا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا دودھ. سنو گے؟ توجہ سے سنو گے نا. میرے اعلیٰ حضرت، سارے دنیا سنت کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب لوگ ہمارا نبی بول رہا، دینے والا ہے سچا. ایک نجدی متوا کٹم اللہ کھسکتے کھسکتے آیا، بولے مولانا شرک. میں نے کہا تمہارے وہاں شرک کی فیکٹری ہے کیا؟ صحرا باندھا شرک، سلام پڑھا شرک، یا رسول اللہ کہا شرک، میلاد پڑھا شرک. میں نے کہا شرک سمجھتا ہے کہ صرف بکتا ہے. ارے شریک سے شرک، جو اللہ کا شریک ہی بنائے گا آدمی تو شرک ہوگا، اور جب شرک کرے گا تو مشرک ہوگا. اور مردود کتا تو مشرک بھی سمجھتا ہے اور سلام بھی کرتا ہے. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو جہنمی کہتا ہے، قبر پوجا کہتا ہے، پھر بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار آتا ہے. ہم تو سنیوں سے کہتے ہیں باتا جانوی فرقوں میں سے کسی کی نہ بیٹی لاؤ گے نہ کسی کو آپ بیٹی دو گے، اس لیے نکاح ہوگا ہی نہیں. جنتی کا نکاح صرف جنتی سے ہوگا. بیجاپور کرناٹک میں تقریر ہو رہی تھی، وہابی کو بولنے وہابی سے میں نے پوچھا تو حضور کا حدیث صحیح ہے نا؟ باتا جنمی ایک جنتی بولا ہاں. میں نے کہا ایک جنتی ایک ہی جنتی؟ کہا ہاں. حضور نے کہا ایک جنتی ایک جنتی. میں نے کہا تو کیا ہے؟ تو بولا وہ ایک جنتی جو حضور نے کہا تھا وہ میں ہوں. میں نے کہا سنی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا تیرا جنتی ہونا کینسر، جنتی ایک ہی ہوگا. اور تو بول رہا ہے وہ میں ہوں، تو تیرے علاوہ سب جہنمی. اس میں سنی بھی آ گیا تو جنتی جہنمی کے پیچھے پڑے گا کیسے؟ انشاءاللہ جب تقریر شروع کروں گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کا بھی کروں گا. جنتی ہے کون؟ یہ وہابی دیوبندی کہتا ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا. میں زندگی میں پتہ نہ چلا دوں تو پھر بولیے غلط ہے تو ثابت کر دیجئے. اور میں ایسا سمجھا دوں گا کہ بچہ سمجھ جائے گا جنتی ہے کون. وہابی بھی سمجھ جائے گا، دیوبندی بھی سمجھ جائے گا، غیر مقلد بھی سمجھ جائے گا کہ جنتی ہے کون. اور اپنے باپ کے گھر سے نہیں بولوں گا، جو رسول پاک نے پتہ بتایا وہ بتاؤں گا. ابھی کیا بتا رہا تھا وہ بولو. نہیں اس سے پہلے نہیں میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ سلفی ملا بول رہا تھا کہ نبی زندہ ہے تو دفن کیوں کیے. تو اب جواب دے لو گے نا؟ بولو. تو اب سنو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول سے نہ مانگا جائے. یہ تو کہتا ہے نا. میں نے پڑھا تھا بھی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ وہابی بولنے لگا میں سلفی ہوں
اور تم نے شرک والی بات کا اعلان کر دیا، نبی سے مانگا، نبی سب کو دیتے ہیں، تو نبی کیا ہے؟ سب اللہ دیتا ہے، نبی سے مانگنا شرک ہے۔ میں نے کہا حدیث مانتا ہے؟ تو کہا میرا تو ٹائٹل ہی اہل حدیث ہے۔ میں نے کہا ٹائٹل مت دکھا، اگر کوئی بدصورت کالی کروٹی چیچک والی عورت اپنا نام مس انڈیا رکھ لے تو کیا مس انڈیا بن جائے گی؟ حسینہ رکھ لے تو کیا خوبصورت بن جائے گی؟ کوئی غریب آدمی اپنا نام رئیس رکھ لے تو کیا مالدار ہو جائے گا؟ کوئی جاہل اپنا نام عالم رکھ لے تو کیا وہ فاضل بن جائے گا؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اہل حدیث تیرا ٹائٹل ہے اور تو حدیث کو مانتا ہی نہیں، اور اگر مانتا تو گمراہ ہوتا ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہاتھی کا دانت دکھانے کا اور ہوتا ہے، کھانے کا اور ہوتا ہے۔ بولے کون سی حدیث نہیں مانتا ہوں؟ میں نے کہا یہی نہیں مانتا، اگر مانتا تو اعتراض کبھی نہیں کرتا۔ بولے حدیث میں ہے؟ میں نے کہا اٹھا، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 کتاب الزکا باب النہی عن المثلا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ پتہ چلا دینے والا رب العالمین ہے اور بانٹنے والے رحمت للعالمین ہے، دیتا خدا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت۔ دینا اور بانٹنے کا فرق سمجھتے ہو؟ سمجھا دوں تاکہ سب کوئی سمجھ لے۔ یہاں میلاد کا پروگرام ہوتا ہے گاؤں میں، مٹھائی بٹتی ہے، لڈو، وہاں بھی سب لڈو لڈو کر کے چڑھاتے بھی ہوں گے، بمبئی میں تو چڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا تم چڑھاتے رہو، چڑھتے رہو، ہم کھاتے ہیں، منہ میں تمہارے پانی آتا رہے تو آتا رہے۔ تمہیں کالا کوا مبارک ہو، ہمیں غوث اعظم کا مرغا مبارک ہو، تمہیں ہولی دیوالی کی پوری کھیرے مبارک ہو، اور ہمیں امام حسین کا کھچڑا مبارک ہو۔ یہ تو اللہ کی شان بے نیازی ہے، پاک کو پاک دیتا ہے، ناپاک کو ناپاک دیتا ہے۔ تو اب ایک بات بتاؤ کہ مٹھائی لڈو آپ نے منگائے انہوں نے، بانٹنے کے لیے کھڑا ہوا، اور تم کو مٹھائی لینا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ بانٹنے والے پاس، ہم کو ہم کو ہم کو ہم کو ہم کو، اور چورا چورا کے ڈبل ڈبل۔ بچوں کو دیکھو لے کے ادھر چورا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو۔ تو اب کس سے مانگو گے؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ مالک کوئی اور ہے، معلوم ہے نا؟ لیکن کیوں جاتے ہو اس کے پاس بانٹنے والے کے پاس؟ تم کو معلوم ہے کہ مالک نے اس کو اختیار دیا ہے بانٹنے کا، ہے مالک اور بانٹنے والا، اور ہر کوئی بولتا ہے کہ آپ ہم کو دو ہم کو دو۔ ایک سرفرا پاگل بولا میں وسیلہ نہیں لوں گا، ہم مالک سے لوں گا۔ گیا مالک تو دے، کہا کیا؟ کہا لڈو، کہا لینا ہے تو وہیں جا۔ میں نے سب لڈو کا اختیار اسی کو دے دیا ہے، سب لڈو کا اختیار ہے میرا اختیار، میں نے دے دیا، ملے گا تو وہی۔ اسی لیے امام احمد رضا پکار اٹھے کہ دنیا والوں باخدا خدا کا یہی ہے، باخدا خدا کی قسم، باخدا خدا کا یہی ہے سر، نہیں اور کوئی مفع مکار، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو مجھ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اگر یہ حدیث مسلم شریف سے ثابت نہ کر دوں 25 لاکھ روپے کا انعام، اور کل کا کل بولو تو موٹ بدری سے میں مسلم شریف منگا کے تمہیں دکھا ہے مسلم بھی ہے۔ تو اب ہاتھ کندھوں کو آپ سے کیا مسلم شریف ہے، ان کو پہچانتے ہو؟ تو بابا جس کو شک وہ آ کے دیکھ لے، آ کے وہ دیکھ لے۔ تو اب نبی کی بات مانو گے نہیں مانو گے؟ نبی فرماتے اللہ دینے والا اور میں بانٹنے والا، تو جو بانٹنے والا ہے اس سے ہم مانگیں گے کہ نہیں؟ بولو۔ یہ شیخوں سے مانگے، 2 نمبر والوں سے مانگے، مرتد سے مانگے، کافر سے مانگے تو یہ حلال، اور ہم اللہ والوں سے مانگے تو حرام۔ پیارے، سعودی 1998 میں تقریر کر رہا تھا مکہ شریف میں نے کہا کہ اے حاجیوں، یہ سعودی جو چلا رہے ہو، یہ تو انگریز ہندوستان کو قبضہ کیا تھا، نجدیوں نے حرمین پہ قبضہ کیا ہے،
اور یہ اپنا عقیدہ سب پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آج بھی پراپر مکہ شریف مدینہ شریف کے رہنے والے جتنے بھی ہیں سب سنی سے العقیدہ ہیں، اور وہ سارا میلاد پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک نجی کھڑا ہو گیا، اسے کہا مولانا سعودی والوں کا ایمان ٹکاٹک ایک نمبر کا ہے، سمجھے؟ میں نے کہا انگلی نیچے کر، ہاتھی کا دانت دکھانے والا اور ہے کھانے والا اور۔ بولے ہم لوگ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، سعودی والا یہ عقیدہ پوری دنیا میں نشر کرتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو۔ بولو بولتا نہیں بولتا ہے؟ میں نے کہا بکواس مت کر، عقیدہ دیتا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ تو بش سعودی کا اللہ تھا؟ جواب دو۔ 1990 میں جب کویت پہ صدام نے حملہ کیا تو سعودیہ کا فرمان روا شاہ فہد بن عبدالعزیز کنگ آف کنگڈم آف سعودیہ عربیہ، یا بش المدد، یا بش المدد، بھاگا بھاگا امریکہ گیا، یا بش بچا۔ جسے اللہ نہ بچائے بش بچا پاتا؟ جلدی بولو۔ تو جس کا بھروسہ جس پہ ہوتا ہے اسی سے مانگتا کہ نہیں مانگتا ہے؟ اگر اللہ پہ سعودی والوں کا بھروسہ ہوتا تو اللہ سے مانگتا کہ نہیں مانگتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ امراض جب ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑا تھا، پروردگار عالم گھر تیرا ہے بچا تو، اور شاہ فہد بن عبدالعزیز پر حملہ صدام نے نہیں کیا تھا، کویت پر کیا تھا، لیکن بھاگا بھاگا اللہ پہ اس کا بھروسہ ہی نہیں تھا کہ اللہ بچا پائے گا، اس لیے بھاگا بھاگا امریکہ کے پاس گیا، امریکہ المدد مجھے بچا۔ امریکہ نے فوجیوں کو بھیج کر کے قبضہ کر لیا ہے، ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ امریکی کے فوجیوں کو ہٹا سکے۔ نکال پائیں گے؟ گنڈا آ گیا تھا اس کو نکال پائے گا کوئی؟ تو میں نے کہا یہ ہے سعودی کا ایمان، وہ اللہ کے دشمنوں سے مدد مانگتا ہے اور ہم اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ سے محبوب بندوں سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت، اللہ کے دشمنوں سے مدد مانگنا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے سعودیوں کا ایمان۔ کہتے ہیں نماز کے کتنے پکے ہیں، اس میں سعودی والے کچھ ہیں؟ تو دلیل مجھ سے مت مانگنا، دلیل ان سے دلواؤں گا میں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، مسواک بھول گئے تھے، نکالے۔ کسی بھی سعودی والے سے پوچھ لو، کوئی سامنے آیا؟ تماشا بنا لیا ہے۔ آج ہم یہاں ہنالا سے کعبہ کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں، اور وہاں مسجد حرام میں سامنے کعبہ ہے، پیر پھیلائے ہوئے ہیں، قرآن اس پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لینا، اس پہ رکھے ہوئے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ایسا پھینکتے ہیں کہ جیسے کوئی عام ناول کی کتاب ہو، ایسے اٹھا کر لوگ پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ ہے نماز، گلا کھلا ہوا ہے۔ اسی نماز میں تمہیں وہ دھمن تھا نا، بڑی نماز تھی۔ یہ گنڈا گردی دکھا رہے ہو، اور آگے بڑھے تو یہاں آگے میں سعودی کی بات کر رہا ہوں جس پہ ناز کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز ٹی وی پہ دیکھ لو، قرآن پڑھ کے دیکھ کے پڑھتا ہے، ادب لحاظ کا نام نہیں، گنبد خضرا کی تعظیم ہم یہاں سے کرتے ہیں، وہ وہی نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو کہتا ہے یہ شرک و حرام ہے۔ میرے عزیزوں، وہاں کے حالات اگر میں آپ کو بتاؤں، کہتے اسلام وہیں سے پہلا تھا۔ ابو لہب کہاں تھا؟ تیرے باپ کے گھر کا تھا، خاندان کا تھا۔ ابو جہل کہاں کا تھا؟ اتبا شیبہ ربیہ کہاں کا تھا؟ عبد الوائل سہمی کہاں کا تھا؟ امیہ بن خلف کہاں کا تھا؟ سب تو وہی کے تھے۔ اسلام اگر وہاں سے پھیلا ہے تو کفر تیرے باپ کے گھر سے پھیلا۔ کہتے ہیں عرب سے محبت نہیں کرتے، میں نے کہا عرب کے سروں سے پیار کرتا ہوں لیکن نبی کے گستاخوں سے پیار نہیں کرتا۔ حبشہ کے بلال حبشی کے قدموں پہ ہماری جان قربان، لیکن حضور کا سگا چچا ابو لہب پیر کی ٹھوکر پہ ہے، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، ابو لہب کے بھیجنے لگا ہاتھ تبت کے سوا۔ اس میں حج کے موسم میں کچھ لوگ گئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ گواہی دیں گے۔ نماز کے لیے کچھ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا چل پاک ہونا والی نہ پاک، ارے چل سب اللہ معاف کر دے گا، تیرے باپ کی شریعت ہے یہ، اللہ معاف کر دے گا۔ ناپاکی میں نماز پڑھنا کفر ہے۔ اور گرمی پڑ رہی ہے، کھمبے کے سائے میں جماعت وہاں کھڑی ہے، یہی کھڑے ہو گئے،
روم سے باہر نکلے وہی کھڑے ہو گئے، اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا وہاں کی نماز حرمین طیبین کی ٹی وی پہ چلتی ہے، تو ٹی وی پہ امام دکھ رہا ہے، اسی کے پیچھے اللہ اکبر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے ادب، اسی پہ بڑا ناز۔ قبضہ کیے حرمین طیبین پر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے 1925 میں سعود بن عبدالعزیز سے معاہدہ ہوا، حکومت سعود کی ہوگی، امامت محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے حرمین طیبین پر امام اس کا ہوتا ہے، حکومت اس کی ہوتی ہے، ورنہ آج بھی برابر رہنے والے لوگ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ تو کیا سوال بتا رہا تھا میں؟ سعودی والا سوال کیا تھا؟ بس سبحان اللہ، اللہ آپ کی مستحق سلامت رکھے۔ میں نے کہا سعودی والا اللہ کے دشمنوں سے مانگتا ہے، ہم اللہ کے محبوب بندوں سے مانگتے ہیں۔ بولے کوئی کسی کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا، مدد دینے والا صرف اللہ۔ تو آج کی تاریخ سننے اللہ والوں، ایک پیسے کی مدد کسی کی کرنا مت، کوئی مر رہا ہو پانی مت پلا رہا، مدد کرنے والا اللہ ہے نا۔ کسی کے شادی میں مت جانا، میت مت اٹھانا، مدد کرنے والا اللہ ہے نا۔ 10 روپے کی مدد مت کرنا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیا بولتا ہے؟ میں نے کہا سنو، نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب سنو قرآنی ہو، نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جمال الدین نے اللہ کا قرآن بولتا ہے، پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مدد کرنے کا حکم ملا کہ نہیں ملا؟ جلدی بولو، اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 96۔ حضرت ذوالقرنین سے گاؤں والوں نے کہا آپ کچھ پیسہ لے لو اور یاجوج ماجوج ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دو تاکہ ہم پر ظلم زیادتی نہ کر سکے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تم ہماری مدد کرو طاقت سے، تمہارے ان کے بیچ دیوار کھڑی کر دیں گے، قیامت تک وہ ہلا بھی نہیں پائیں گے۔ کیا کہا؟ ہماری مدد کرو۔ یہ وہابی جمہوری بولتا ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنا شرک، بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ آیت نمبر سورہ آل عمران ہوگا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر۔ آل عمران ہوگا نا؟ نہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 252 ہوگا، بات تیسرے بارے میں ہے۔ آل عمران تو آیت نمبر 52 ہوگی، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا بنی اسرائیل کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو کہا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کہ میری مدد کرے؟ کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ ارے اللہ کو پکارا، اللہ کی طرف ہو کے کون ہے میرے امتیوں میں جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا ہم ہیں انصار اللہ، ہم ہیں دین کے مددگار۔ تو اگر یہ کہنا شرک ہوتا تو اللہ کا دیتا کہ عیسیٰ مجھے چھوڑ کے حواریوں کو کیوں پکارا؟ بولو، نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ من انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ تو اللہ فرما دیتا کیا میں مددگار نہیں ہوں؟ انصاریوں کو کیوں پکارا؟ اگر یہ جملہ غلط ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نبی رہ جاتے؟ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند، پارہ نمبر 28 سورہ صف آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسا عیسی ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میری طرف اللہ کی مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا میں دین کے مددگار۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ زور سے بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصیبت میں پھنس جاؤ کوئی مددگار نظر نہ آئے بلند آواز سے کہو اعینونی یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، اللہ غیب سے تمہاری مدد فرما دے گا۔
اور یہ کہتے ہیں شرک ہے. یہ سیٹوں سے مدد مانگے تو شرک نہیں ہے, مرتد کافر سے مدد مانگے تو شرک نہیں ہے. جب شرک ہے تو کسی سے مانگنا شرک ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ مت جاؤ, مٹی کا ڈھیر ہے, بولتے ہیں نا. اب میں تقریبی تھوڑی تھوڑی شروع کر دوں, ہے نا, تھوڑی تھوڑی شروع کر دوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو. کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر مت کرو, ان کی عظمت کو بیان مت کرو. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 63 64. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. Behold verily on the friend of Allah there is no fear nor shall they grow. خبردار ہو جاؤ, جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف. اب ولی ہے کون؟ عورتوں کے ساتھ جٹادھاری بال رکھنے والا, 20 انگوٹھی پہننے والا, رنگ برنگا جبہ کبا پہننے والا نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے متقی پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے ولی. یہ وہابی دیوبندی تبلیغی غیر مقلد کہتا ہے سنیو سنو, یہ مٹی کا ڈھیر ہے, بولتا ہے نا, جلدی بولو. انہیں خود خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو تمہارے لیے کیا کر پائیں گے, بولتا ہے نا. ارے آپ سو گئے دستی والے, توجہ چاہتا ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا تھا محبت سے, آپ سو گئے. ٹیک مت لگاؤ, اب سیدھا ایسے بیٹھ جاؤ. ایسے رہو تم نہیں جائے گی, ایسے بیٹھو. بولو, بولتا ہے نا, کیا بولتا ہے؟ مٹی کا ڈھیر, انہیں خود خبر نہیں. اب آج وہابیوں سن لو, دیوبندیوں سن لو, تبلیغیوں سن لو, غیر مقلدوں سن لو, ہم نہیں, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ولیوں کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے. یہاں کی زندگی میں بشارت, وہاں کی زندگی میں بشارت. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی کامیابی ہے. جس کو مٹی کا ڈھیر کہہ رہا تھا اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی دونوں کامیاب ہے. یہ بولتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے نا, جلدی بولو. اور اللہ کا قرآن بولتا ہے جو ولی کے قرب میں پہنچ جائے زندگی وہ پا جاتا ہے. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 18. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ. اصحاب کہف کا ایک کتا ان کے غار کے دہانے پر بازوؤں کو پھیلائے ہوئے موجود ہے. تمہارے اللہ کا کتا کتنے سال زندہ رہتا ہے؟ ارے 10 سال 15 سال 20 سال, بس 20 سال مان لو, 25 سال مان لو. دقیانوس بادشاہ سے ایمان بچانے کے لیے 7 افراد اصحاب کہف پہاڑ کی کھو کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے کتا ہو لیا. ان لوگوں نے سوچا کہ کتا بھوکے گا, ہم پکڑے جائیں گے. بہت چاہا, مارا, ڈرایا, دھمکایا, لیکن کتا بھاگنے کا نام نہیں لیا. اللہ کے دربار میں کتے نے کہا پروردگار عالم مجھے بولنے کی طاقت دے دے تاکہ میں بتا سکوں ساتھ میں کیوں آیا ہوں. اللہ نے بولنے کی طاقت دیا. کتے نے کہا ہے اللہ کے ولیوں اس لیے بھگا رہے ہو کہ میں بھوکوں گا تم پکڑے جاؤ گے. ولیوں پہ وہ بھوکتا ہے جو دشمن ولی ہے. ہم تو عاشق ولی ہیں, پوری زندگی ولی کے تحت گزارنے کے ارادے سے آئے ہیں. اب کوئی بھگائے گا ان کو؟ نیند آ رہی ہے, جھپکی آ رہی ہے. ہاں میں دیکھ رہا تھا جھپکی آئی تھی نا. ارے آئی تھی, مجھے پتا چلا. اب جھپکی مت آنے دینا, چپ چاپ بیٹھ جاؤ. آئی تھی نا پھر؟ ارے صحیح بولیے, ابھی آ رہی تھی. ہاں تو کیا بتا رہا تھا؟ اب کتے کو بھگائے گا کوئی؟ وہ بھی کتا, یہ بھی کتا. تمہارا کتا, دنیا کا کتا, ہر جگہ کا کتا 10-15 سال میں مر جاتا ہے تو وہ بھی مر گیا ہوگا. ولی کے در پہ آیا ہوا کتا وہ بھی مر گیا ہوگا. جب یہ کہتے ہیں ولی مر گیا ہوگا تو کتے کو نہیں بولے گا. یہ تمام وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں کو بتا دو کہ جو کتا ولی کے در پہ پڑا رہ گیا اس کتے کو زندگی مل گئی. جمال الدین نے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ. ان کا کتا ان کے غار کی چوکھٹ پر بازوں کو پھیلائے ہوئے موجود ہے. جب کتے کو زندگی مل گئی تو ولی سب مر گئے. ارے وہ لوگ مرے کیا؟ جب ان کے صدقے میں کتے کو زندگی مل گئی تو وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ زندہ ہے نا. اور وہ کتا بالم باور کی شکل میں جنت میں جائے گا.
کہاں جائے گا؟ زور سے بولو. نماز بہت پڑھا تھا، بولو. روزہ رکھا ہوگا، زکات دیا ہوگا، حج کیا ہوگا، چلا کیا ہوگا، تب جنت میں کیسے چلا گیا؟ ولی کی محبت کی بنیاد پر. اگر ولی کے صدقے میں محبت میں جنت ملتی ہے تو جو نبی سے پیار کرے گا اسے جنت نہیں ملتی. تو سنیوں کہیں تم یہی تو نہیں سوچ رہے ہو کہ جب بغیر نماز روزہ حج زکات سے کتا جنتی ہو گیا تو ہم کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو کتے کو نماز روزہ فرض تھا اور تم کو پڑھنا ہے. نماز پڑھنا ہے، خود پڑھو، بیوی کو پڑھاؤ، اور بچوں کو پڑھاؤ، اور ایسے مت پڑھاؤ ڈھنگ جیسا ہے ادب جیسا ویسے پڑھاؤ. یہ نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. تو نماز وہ پڑھو، نماز خود تم پہ ناز کرے. اور نماز ایمان والا ہی پڑھے گا. بے ایمان قیامت تک نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں. ابلیس نے لاکھوں سال سجدہ کیا، کوئی سجدہ اسے جنتی بنا سکا؟ محبت کی بنیاد پر جنت میں جانا ثابت ہوا نا. اب یہ وہابی دیوبندی تبلیغ کہتا ہے اللہ اللہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، جنت مل جائے گی. اگر نماز کی بنیاد پر جنت مل جاتی تو ابلیس تو سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا کہ یا اللہ یہ 40 سال کے چلے والے ہیں، میں تو لاکھوں سال سجدے والا ہوں. ملی؟ ابلیس نے لاکھوں سال سجدہ کیا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، ابلیس اکڑا. اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 33. ابلیس سے ریزن بتایا قال لم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچی مٹی سے بنایا. تو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو حقارت سے بشر کہا. نیند آ رہی ہے؟ آنکھ بند ہے آپ کی. ارے آپ اس کہہ رہے اونچی ٹوپی والے آنکھ بند کر رہے تھے، میں سوچا ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی آ گئی ہو. بڑی محبوب چیز ہے، وہ آ جاتی ہے تو ٹوٹی کھاٹ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سو رہے ہیں، بس آپ کی نظر دیکھنا چاہتا ہوں. میں کیا بتا رہا تھا؟ میں ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کیا نہیں، اللہ کو سجدہ کرنے سے کیا کیا کہ حضرت آدم کو اللہ کو تو لاکھوں سال سجدہ کیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بڑھا دیتا. لیکن ابلیس نے جب حقارت سے بشر کہا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم. جنت سے نکال، تو مردود ہو گیا. یہی سے پتا چلا جنت میں صرف وہ جائے گا جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا. تو نماز کی بنیاد پر جنت ملی، جلدی بولو. اور محبت کی بنیاد پر ثابت ہوا نا. ابلیس نے کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو نماز سے کون روکتا ہے؟ زور سے بولو. لیکن بہت بے ایمان ہے، وہ سب کو نہیں روکتا. عالم خیال میں ابلیس سے میں نے پوچھا تو اگر نماز سے روکتا ہے تو وہابیوں کو روک، تبلیغیوں کو روک، دیوبندیوں کو روک، جماعت اسلامیوں کو روک. کسی کو نہیں روکتا. صرف روکتا ہے تو سنی کو روکتا ہے. میں نے کہا سنیوں کو کیوں روکتا؟ سب کو روک. تو کہا جس کی قبول ہوگی اسی کو تو روکوں گا، جس کی قبول ہی نہیں اسے کیوں روکوں؟ میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا جب کہا لاکھوں سال کا سجدہ ایک آدم کی تعظیم یا کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا گیا، تو جو نبیوں کے نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کا سجدہ کیا قبول ہوگا؟ ایک مسئلے کا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں. جنتی کون ہے نا؟ بہت چیختے چلاتے ہیں اور اپنی طبیعت سے پتہ بتاتے ہیں. تو پتہ ان کا ہمارا نہیں چلے گا، پتہ جو مصطفیٰ بتائیں گے وہ چلے گا. لیکن توجہ کے ساتھ سنو گے نا. 12 تو نہیں بج گئے؟ ارے تم پہ 12 کبھی نہیں بجے گا پیارے. تم لوگ پہ 12 کبھی نہیں بجے گا، نہ یہاں نہ قبر میں نہ حشر میں. 12 اس پہ بجے گا جو نبی کا خطار ہے. ارے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ رامائن؟ وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے. حدیث ہم نے بتایا وہ بھی تو حدیث پڑھتا ہے. وہ تو اپنا ٹائٹل ہی اہل حدیث رکھا ہے.
تو کم سے کم حدیث کی بنیاد پر سمجھ آتا کہ نبی مالک و مختار ہے، نبی زندہ ہے، نبی موجود ہے، ہونا چاہیے نا. یہ نبی کی گستاخی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ریزن بتا دوں پہلے، جنتی بعد میں، پہلے اس کا ریزن بتا دوں نبی کی گستاخی کیوں کرتے ہیں. جو اپنے باپ کی اولاد ہوگا نبی کا گستاخ نہیں ہوگا، اور جو حرامیوں نسل ہوگا وہ ہوگا نبی کا گستاخ. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 29 سورہ نون والقلم آیت نمبر 13. وَطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، نبی کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا محبوب اس کی باتوں سے کبھی خاطر مت ہو، اس لیے وہ تو جھگڑالو ہے، بڑی بڑی قسمیں کھانے والا ہے، بڑھاکنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 10ویں برائی اللہ نے بتایا کہ وہ حرامی ہے. اب 9 برائی کو تو جانتا تھا وہ، 9 برائی کو، اور حرامی ہونا تو اماں جانے گی اس کی. ارے جلدی بولو، چشمہ اس کی اماں ہی تو جانے گی. گیا دوڑا دوڑا ماں کے سینے میں چڑھ گیا، تلوار گلے پر رکھ دیا، کہا اماں اس نبی نے جس کو میں نبی نہیں مانتا 10 برائی کو گنوایا ہے، 9 کو جانتا ہوں، حرامیوں کے حلالی تو بتائے گی. اور سن لے، نبی جو کہتے ہیں وہ حق ہے. میرے جسم کا ایک ایک روگٹا بولتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے. تو جھٹلانے کو کوشش مت کرنا کہ میرا بیٹا نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تو لاؤ جھٹلا دو نبی کو. خبردار، نبی کو جھٹلانے کی کوشش کیا تیری گردہ اڑا دوں گا. صحیح بول، حرامیوں کے حلالی. اس کی ماں نے کہا بیٹا اگر تو حلالی ہوتا تو میرے سینے میں بیٹھتا، تیرا باپ نامرد تھا، میں نے غیرت سے حاصل کیا. یہی سے پتا چلا نبی کا جو گستاخ ہے وہ اپنے باپ کی اولاد کا یہ حرامی ہے، جو حلالی ہوگا نبی کا گستاخ نہیں. اور نبی کا گستاخ کا منہ سور سے بدتر ہے. کیا ہے؟ سور. نبی کا گستاخ بول رہا ہوں نا، جو بھی نبی کا گستاخ ہو. پارہ نمبر 29 سورہ نون والقلم آیت نمبر 16. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی کو داغیں گے. نبی کا گستاخ جہنم والوں کا کتا ہے. ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار. بدعقیدے جہنم والوں کے کتے ہیں. بدعقیدوں کی برائی کرنا نماز میں ثواب، نماز میں. اور ایسی دلیل دوں گا کہ بچوں کو یاد ہے. بتاؤں؟ تبت یادا کس کو یاد نہیں ہوگی؟ ارے صافہ والا تبت یادا پڑھتا ہے. جلدی بول. ابھی نکاح پڑھا تھا جلدی. ایک جگہ نکاح پڑھائے گا بولا ہاں خوب بچہ. ارے کچھ تو صبر کر. تبت یادا معلوم؟ جلدی بولو ہاں. تو تبت یدا ابی و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. کل قرآن پاک آگے دیکھ لینا، مولانا صاحب سے پوچھ لینا. نوری صاحب ترجمہ بتاؤ. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گیا، اس سے کمائی کمال کام نہیں آئے. وہ اس کی بیوی جہنم میں دھسائے جائے، آگ انہیں جھلساتی رہے، لپیٹے مارتی رہے. بولو ابو لہب اس کی بیوی برائی ہے کہ نہیں؟ ارے برائی نہیں ہے. سو گئے، دیکھو تو سو گئے. ارے ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم کو سمجھ گیا. ابو لہب کی برائی ہے کہ نہیں؟ تم نماز پڑھنے گئے تھے نا، نماز پڑھنے گئے تھے نا، تو تم نماز پڑھتے پڑھتے ابو لہب کی برائی کر کے آ گئے. کسی کو برا مت بولو، شیطان کو شیطان مت بولو، بیوی کو بیوی مت بولو کہیں شوہر نہ ہو جائے. شرابی کو شرابی مت بولو. ابے جو جیسا رہے گا وہ بولوں گا. جب شوہر بنے گی شوہر بولوں گا، جب بیوی رہے گی بیوی بولوں گا، نمازی ہوگا نمازی بولوں گا. ابو لہب کی برائی ہوئی کہ نہیں؟ جلدی بولو اللہ کے بندو. تو نماز میں تم ابو لہب کی برائی کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جلدی بولو. نماز. تو یہ سورت تمہیں عقیدہ دے رہی ہے نبی کے گستاخ کی برائی کرنا. جب نماز میں عبادت ہے تو نبی کے گستاخ کی برائی کرنا یہاں بھی عبادت ہے. نبی کے دشمن کو مارنا 100 نہیں کی. کتنی؟ جلدی بول. اور یہ میں نہیں، ہنالا کا بچہ جانتا ہے، ملہار کا بچہ جانتا ہے. کل جہاں ملہار جانا ہے، اڑپی کا بچہ جانتا ہے. آپ کو حضرت تم ہنالا پہلی بار آئے اور دعوے میں تم دلیل یہ دے رہے ہو کہ یہاں کا بچہ جانتا ہے. دیا نا میں نے دعویٰ کیا نا.
تو دعویٰ میں نے کیا، دلیل میں دوں گا نا. اے بچہ سیدھا بیٹھ، ٹیک مت لگا. ارے کچھ تو سینہ منور ہوگا. بے شک بے شک. نبی کے دشمن کو مارنا سونے کی. اچھا گرگٹ کو یہاں کیا بولتے ہیں؟ گرگٹ. گرگٹ نا مارے نہیں مارے، کبھی نہیں مارے. کیوں مارے؟ گالی بکا تھا، آگ لگایا تھا. آپ کہیں گے حضرت آپ کو نہیں معلوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے آتش کدا تیار کرائے 4,500 سال پہلے ملک عراق کے شہر بابل میں مہینوں لکڑیاں جلی، گرگٹ گیا تھا پھونک مارنے. معلوم ہے نا؟ اس کے پھونک سے کچھ ہوتا؟ جلدی بولو. اور میڈک گیا تھا اتنا سا پانی لے کے. تو میڈک کے پانی سے آگ بجھتی؟ بولو. لیکن دونوں نے اپنا اپنا عقیدہ بتا دیا. گرگٹ دشمن ابراہیم اور میڈک عاشق ابراہیم ہے. تو ہمارے تمہارے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گرگٹ جہاں پاؤ مارو. اچھا تم لوگ نے گرگٹ مارا ہے نا؟ میں بتاؤں ایکشن کیسے مارا تم نے؟ کہ حضرت تم تو تھے ہی نہیں، تم کو کیا پتا. بتاؤں؟ جلدی بولو. جس نے بھی مارا نشانہ لگا کے مارا، چاہے لکڑی سے، ڈنڈے سے، اینٹے سے. نشانہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے بار میں مارے گا اس کو سونے کی. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ سینچری والی ٹوٹے نا. اور کتنے اسی میں سے ایسے بھی ہوں گے جو دھاگے میں گردن پھنسائے ہوں گے. کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی ہوگا. نہیں ہے کوئی بھی نہیں پھنسایا. تو پھنسایا؟ اللہ تیری دنیا کو کامیاب کر دے، تیری آخرت کامیاب کر دے. دھاگے میں پھنسا لیتے ہیں، تمباکو کھلا کھلا کے نشے میں لاتے ہیں. بس ہنالا والوں ایک سوال، یہ گرگٹ گیا تھا پھونک مارنے، ہنالا والا. گرگٹ کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو، جو پھونکا تھا اس کو مارو. سوال سمجھ گئے؟ تو ہنالا کا دیوانہ کہتا ہے سن، تو نے پھونک مارا نہیں مارا چھوڑ، تیری نسل وہی ہے، خون وہی ہے، جو حکم اس کا وہ حکم تیرا. سمجھ گئے؟ اور یہ 2013 تک کا گرگٹ نہیں، قیامت تک گرگٹ مارا جائے گا. مارا جائے گا نا. تو میرے عزیزو اب وہ مسئلہ حل کر دوں، جنتی ہے کون؟ وقت کہیں زیادہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کتنے؟ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جنتی. جنتی کتنا؟ جلدی جلدی بولو. اور جہنمی کتنا؟ میں بولوں 2، مانو گے؟ کیوں؟ نبی نے کہا 1. پوری دنیا بولے 2 جنتی، مانو گے؟ 1. نبی نے کہا 1 تو 1. تو جہنمی کتنے کنفرم؟ زور سے بولو. کیوں؟ تو نبی نے کہا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. جو بھی قیامت تک پیدا ہوگا وہ حضور کی امت دعوت ہے، اور جو حضور کا کلمہ پڑھے وہ ہے امت اجابت. اور جو امت اجابت ہے اس میں ہوں گے 73 فرقے، یعنی داڑھی والے، نمازی، حاجی. یہ 73 کے 73 ہوں گے، اور اس میں سے 72 نمازی جہنمی، 1 نمازی جنتی. 72 حاجی جہنمی، 1 جنتی. 72 کلمہ پڑھنے والا جہنمی، 1 جنتی. اب 73 میں سے 1 کو نکالا کیسے جائے؟ سب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کہیں ہم کو بند نکال دینا، جہنمی مجھے نہ بنا دینا. میں نے کہا میری طاقت کیا ہے کسی کو جہنمی بناؤں. ہنالا والوں توجہ سے، جو حضور پتہ بتائے اس کو یاد کر لو. یہی سوال صحابہ کرام نے کیا. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 میں سے وہ ایک جنتی کون، اس کا پتہ بتا دیجیے۔ اگر آپ تھک گئے ہوں تو یہیں پہ میں بریک کر دوں، تو توجہ کے ساتھ سنو، ٹکا ٹک بولو، میں اکیلے پسینہ نہیں بہاؤں گا، تم بھی پسینہ بہاؤ۔ ایک گھر میں ایک آدمی بیمار ہوا، امام صاحب کو رات کو 2:30 بجے جھنجھوڑ کے جگائے گا، امام صاحب چلو، مریض کی حالت نازک ہے، امام صاحب آئے، دیکھا ارے کوئی خاص ٹینشن والی بات نہیں، بس ایسی بخار آ گیا تھا۔ امام صاحب کو چڑھ گیا غصہ کہ ہماری نیند نہیں ہے کیا، ہے نا؟ امام صاحب کہا رے جتنے رشتے دار سب کو بلا، حالت بہت نازک ہے اس کی۔ اب دادا خون گھما کر کے جو جہاں تھا بھاگ آیا کہ مر جائے گا۔ کسی منچلے نے کہا کہ ڈاکٹر کو بھی بلا لو، ڈاکٹر نے کہا جی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایسی اس کو بخار ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا امام صاحب تم نے سب کو کیوں بلوایا، سب کی نیند خراب ہوئی؟ تو بولے میری نیند سستی تھی کیا، ارے میری خراب ہوئی، سب کی خراب کیا میں نے، میں پسینہ بہا رہا ہوں تو توجہ کے ساتھ سنو اور بولو تو صحیح۔ صحابہ نے پوچھا ایک جنتی کا پتہ بتا دیجیے، تو جو حضور پتہ بتائیں گے جنتی وہی ہوگا نا؟ بولو انور۔ عبدالسبحان کہاں ہے؟ سو گئے؟ ارے کہاں ہے؟ اور مشتاق؟ جو حضور پتہ بتائیں گے اس کو ایکسپٹ کرو گے سب نا؟ بولو اور یاد کر لینا، جب صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنتی کون، میرے آقا نے پتہ بتا دیا، نشانی بتا دیا، قال ما انا علیہ واصحابی، حضور نے ارشاد فرمائے میرے صحابہ سنو، 73 میں جنتی کا پتہ یہ ہے، جنتی وہی ہوگا جو میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا۔ اب یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں قرآن و سنت میں جو عمل کرے گا جنت میں جائے گا، چاہے سنی ہو، وہابی ہو، تبلیغی ہو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا جنتی، جلدی سے بولو، یعنی جو عقیدہ حضور کا وہی صحابہ کا وہی عقیدہ جنت میں جانے والے کا، بولو وہی عقیدہ، اور وہی عقیدہ ہے اس لیے ہم کنفرم جنتی ہیں۔ تو حضور نے جو پتہ بتایا اس کو سنیو، تم بھی یاد کر لو، وہابیو تم بھی یاد کر لو، تبلیغیو تم بھی یاد کر لو، قال ما انا علی واصحابی، حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا جنتی وہی ہوگا۔ سب لوگ سمجھ گئے؟ ہوش و حواس میں ہو؟ سو تو نہیں رہے ہو؟ اب چیک کر کے بتا دوں، حضور کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، حضور کا عقیدہ ہے، اور زور سے بولو، اور یہی عقیدہ صحابہ کا نبی زندہ، اور جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ ہو نبی زندہ۔ وہابیوں کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، وہابی کا عقیدہ ہے جنتی ہونا کینسر، دیوبندیوں کا ہے جنتی ہونا کینسر، غیر مقلدوں کا ہے جنتی ہونا کینسر، قادیانیوں کا ہے جنتی ہونا کینسر۔ میں نے کینسل کیا گولڈ ابھی، ادھر مت دیکھو، میں نے کینسل کیا چشمہ، میں نے کینسل کیا، کس نے کیا؟ حضور نے کیا۔ حضور کا عقیدہ نبی زندہ ہے، صحابہ کا عقیدہ نبی زندہ ہے، جنتی وہی ہوگا جس کا عقیدہ نبی زندہ ہے۔ تو جو عقیدہ نبی کا تھا، صحابہ کا تھا، وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں کا وہ عقیدہ نہیں، اور جب نبی اور صحابہ کے عقیدے میں اس کا عقیدہ نہیں تو جنتی ہوا ہی نہیں۔ اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ رک جاؤ، نبی زندہ ہے کہ مردہ؟ زور سے بولو، کنفرم جنتی تم ہو، کنفرم جنتی۔ اب کل دیوبندی تم سے پوچھے گا کہ کنفرم جنتی کیسے، تو کہہ دو جو عقیدہ حضور کا وہی صحابہ کا وہی عقیدہ ہمارا، حضور کا عقیدہ نبی زندہ ہے، صحابہ کا عقیدہ نبی زندہ ہے، وہی عقیدہ ہمارا، اور حضور نے فرمایا قال ما انا علی واصحابی، جو میرے صحابہ کے مذہب پر ہوگا جنتی وہی ہوگا، اور ہمارا وہی عقیدہ، اس لیے ہم جنتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے مذہب پہ ہوگا جنتی ہوئی ہوگا. حضور نے چاند کو چیر کر بتا دیا میں طاقت والا ہوں، مالک و مختار ہوں. سورج کو پلٹا کے بتا دیا مالک و مختار ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور یہی عقیدہ صحابہ کا نبی مالک و مختار ہے. تناٹن بولو. اور جنتی وہی ہوگا جس کا عقیدہ ہو نبی مالک و مختار ہے. وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی لوگ کا عقیدہ ہے نبی مالک و مختار ہے. زور سے بولو. تو جنتی ہونا کینسل. کیوں کینسل ہوا؟ کہ جو حضور صحابہ کے عقیدے پہ عقیدہ نہیں رکھا اس کا جنتی ہونا کینسل، چاہے جمال الدین ہی کیوں نہ ہو، یہ مولانا نوری کیوں نہ ہو. اگر نبی اور صحابہ کے عقیدے پہ عقیدہ ان کا نہیں ہے تو جنتی ہونا ان کا کینسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہابی دیوبندیوں کا عقیدہ نبی صحابہ کے عقیدے پہ ہوا. نبی کہتے ہیں مالک و مختار، صحابہ کہتے ہیں نبی مالک و مختار. یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. تو جنتی ہونا ان لوگ کا کینسل. اور تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی مالک و مختار ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. تو کنفرم جنتی تم ہو. اب کل پوچھے گا غیر مقلد کنفرم جنتی کیسے ہو گئے؟ انور جنتی کیسے ہو گئے؟ تو کہہ دو جو عقیدہ حضور کا وہی صحابہ کا وہی عقیدہ ہمارا. حضور نے فرمایا یکم مثلی میری طرح تم میں کا کون ہے؟ یعنی پوری دنیا میں حضور جیسا کوئی نہیں. صحابہ کا عقیدہ لست مثلنا یا رسول اللہ آپ ہماری طرح نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے حضور کی طرح کوئی نہیں. اور جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ ہو نبی کی طرح کوئی نہیں. وہابی دیوبندی کا عقیدہ ہے جلدی بولو جنت ہونا کینسل. تمہارا عقیدہ حضور کی طرح، حضور کی طرح کوئی ہے؟ کنفرم جنتی تم ہو. اب تو صاف صاف سمجھ رہے ہو نا. کہہ دو جو نبی اور صحابہ کے عقیدے پہ عقیدہ رکھے جنتی وہی ہے. تو کنفرم جنتی ہو گئے. بقیہ کنفرم سمجھنا ہوگا تو کل آنا ملہار میں ہے نا. ابھی کہیں 12 بج جائے گا تو میں کروں گا کیا. بس ایک مسئلہ اور سمجھ لو. یہ بیچارے بھولے والے لوگ سعودی آنے جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کا جھگڑا. حضرت علامہ مولانا محب اللہ صاحب گئے کہ ہیں جو تقریر کر رہے تھے، تھوڑے بوڑھے ہیں. ہاں یہ حضرت تقریر کر رہے تھے. تو یہ بیچارے بھولے والے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرت ہیں اور برا بھلا بولتے ہیں. وہابی کو دیوبندی کو تبلیغ کو کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب نبی کو نبی مانتے ہیں. یہ سوچتے تھے نا. حضور کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولو مجھ کو تھکاؤ گے کیا. اور وہابی سے پوچھو حضور کو نبی مانتے ہو تو وہ بھی کہتا ہے میں حضور کو نبی مانتا ہوں. ذرا ٹانٹن بولو. تبلیغیوں سے پوچھو حضور کو نبی مانتے ہو تو کیا بولے گا؟ اور ٹانٹن بولو. تم دھیرے دھیرے بولو گے میں تھک جاؤں گا. ٹانٹن بولو گے تو ہم کو پاور ملے گا، انرجی ملے گی. غیر مقلدوں سے پوچھو حضور کو نبی مانتے ہو تو کیا بولے گا؟ قادیانیوں سے پوچھو کہ مانتا ہوں. جماعت اسلامی سے پوچھو مانتا ہوں. اب بیچارے یہ بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں مولانا محب اللہ جب ہر فرقے والا حضور کو نبی مانتا ہے تب اختلاف کیسا ہے نا. اس کو بھی دودھ کا دودھ پانی کر دوں. جھگڑا کیسا. اور جو حضور کو نبی مانے وہ جہنمی کیسے ہوگا؟ میں بھی کہتا ہوں جو حضور کو نبی مانے جہنمی ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کے ساتھ سنو گے نا. ایک بات سن لو. کہنا اور ہے ماننا اور ہے. کہنا ماننا. توجہ کے ساتھ اگر سنو گے تو یقیناً آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تمہارے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، میری مثال کو غور سے سننا. 2 آپشن ہے، دونوں کو سن لینا، جواب تمہارا رائٹ ہوگا. اور ایک ہی بات سنو گے تو رانگ رہے گا جواب. پوچھوں؟ چشمہ ادھر آ جا. ارے اٹھ جلدی سے. چہرہ ادھر کر کے کھڑا، یہاں کھڑا ہو جا، چہرہ ادھر کر لے. میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. خالی کھڑے رہو اللہ کے بندے. ابھی میں اس گٹ گٹ مارنے والے کو بلاؤں گا، پھنسانے والے کو 2 نمبر پہ ہے نا. ابھی بیٹھے رہو، ابھی بلاؤں گا تب کھڑے ہونا. ابھی بیٹھ جاؤ. سنو توجہ کے ساتھ سنو. کیا نام تمہارا ہے؟ زور سے بول. یہ ڈرو مت، تمہارا مقام بلند و بالا ہوگا. سبحان. یہی ہے نا. میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے.
سب نے سن لیا؟ تو تمہارے گاؤں کا لڑکا ہے نا، تو تم پوچھو گے حضرت یہ BUMS کیا ہے، MBBS MD کیا ہے، ڈاکٹری کورس کیا ہے؟ کیسے آپ نے ڈاکٹر کہا؟ تو میں نے کہا ڈاکٹری تو پڑھائی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر پڑھائی نہیں ہے، ڈاکٹر تو ڈاکٹر مانا نا، مانا؟ ارے عقل مند، میں بولتا ہوں ڈاکٹری پڑھائی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹری پڑھا نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، مانا؟ اب سمجھے؟ لال داڑھی اب کر لو پوری داڑھی۔ اے بچو، ڈاکٹر کہہ رہا ہوں لیکن ڈاکٹری پڑھائی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہوں، تو میں نے ڈاکٹر مانا؟ جو ڈاکٹری نہ پڑھا ہو ڈاکٹر ہوگا؟ جلدی بولو، اب تو بول، میں نے تجھ کو ڈاکٹر مانا کہ نہیں مانا؟ ڈاکٹری پڑھائی نہیں ہے تو، اب مانا؟ کہا ڈاکٹر، کہا مانا نہیں، اس لیے کہ اگر ڈاکٹر مانتا تو یہ ضرور مانتا کہ ڈاکٹری پڑھا ہے۔ سمجھ گئے سب لوگ؟ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، چہرہ ادھر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے وکیل صاحب ایڈوکیٹ، اللہ اس کے دماغ کو خوب تیز تبار کر دے۔ سن لیا آپ نے کیا میں نے کہا اس کو؟ جلدی بولو۔ آپ نے پوچھا کہ اس نے LLB کیا ہے، LLM کیا ہے؟ میں نے کہا وکالت پڑھائی نہیں ہے، وکیل ہے، مانا نا؟ تو بول، وکالت نہ پڑھاؤ تو وکیل ہوگا؟ وکالت پڑھائی نہیں ہے، وکیل ہوگا؟ زور سے بول، مانا؟ کہہ تو رہا ہوں وکیل ہے، جلدی بولو، مانا؟ تو کہہ دو آپ نے کہا، میں نے وکیل مانا۔ بیٹھ جاؤ، آؤ صافہ، ارے جلدی آ۔ یہ ہے حاجی صاحب، حج کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں؟ ارے جلدی بولو، مکہ میں۔ آپ نے پوچھا مکہ گئے ہیں؟ میں نے کہا مکہ تو نہیں گیا ہے، حاجی ہے، مانا نا؟ جلدی بولو، کیوں نہیں مانا؟ کہہ تو رہا ہوں حاجی ہے، مکہ نہیں گیا، تو جو مکہ نہ جائے حاجی ہوگا؟ جلدی بولو، تو میں نے حاجی مانا؟ چشمہ بول جلدی، مانا؟ تب کیا کیا؟ کہا، کہنا اور ہے، ماننا؟ بیٹھ جاؤ بس، اب سمجھ لو ہر چیز کی میننگ ہوتی ہے، جلدی بولو۔ ہاں، تو جس زبان کا لفظ ہوگا اس زبان کی ڈکشنری میں اس کے معنی پتہ چلے گا، اسی زبان میں ملے گا نا۔ انگریزی ورڈ ہوگا تو انگریزی ڈکشنری میں، فارسی ہوگا فارسی میں، تیلگو ہوگا تیلگی میں۔ تو نبی فارسی ہے کیا انگریزی؟ عربی ہے نبی، زور سے بولو۔ تو نبی کا معنی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو نبی کا معنی سمجھنے کے لیے کسی داڑھی والے کے پاس جاؤ، عربک ڈکشنری مصباح اللغات صفحہ نمبر 847، مولوی عبدالحفیظ بلیاوی فاضل دارالعلوم دیوبند، عربی ڈکشنری مصباح اللغات صفحہ نمبر 847 میں ہے، اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا۔ نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا۔ فٹافٹ یاد کرو نبی کا معنی، سب بولو۔ ہمارے ابا کی کتاب تعمیر ادب پڑھ لیتے تو حصہ 2 میں ابا نے لکھا ہے نبی کا معنی بھید غیب کی بات بتانے والا۔ نبی کا معنی جلدی بولو، غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا۔ دوسری عربک ڈکشنری المنجد صفحہ نمبر 987، غیب کی خبروں کا جاننے والا بتانے والا۔ پتہ یہ چلا نبی وہی ہوگا جو غیب کی خبروں کو جانتا اور بتاتا ہے۔ اور ان دونوں حوالوں کو غلط ثابت کر دو تو 5 لاکھ روپے کا انعام، اور کل دونوں کتابیں منگوا کے آپ کو دکھا سکتا ہے۔ کتاب یہ المنجد مصباح اللغات ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ سنو، کل وہاں اور بولو تو یہی منگوا دوں، خالی کرایہ تو لگے گا، آنے جانے میں خرچہ لگے گا۔ یہ نبی کا معنی سنی بھی دیکھ لے، وہابی بھی دیکھ لے، تبلیغ بھی دیکھ لے کہ نبی کا معنی غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا۔ یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں، یہ تو ایک عربی گرامر کی کتاب ہے، ایک عربی ڈکشنری کا مسئلہ ہے،
لہذا آپ حضرات دیکھیے تب میری بات مانیے. نبی کہانا غیب کی خبر جاننے والا اور بتانے والا. پتہ یہ چلا نبی جو ہوگا غیب کی خبر. اب سنو وہاں بھی کہتا ہے پوچھو نبی مانتے ہو؟ کہتا ہاں نبی مانتا ہوں. نبی نہیں مانوں گا تب کیا ہوگا؟ نبی مانتا ہوں لیکن غیب نہیں جانتے. بولو بولتا کہ نہیں بولتا ہے؟ تو جو غیب نہ جانے نبی ہوگا. تو وہاں بھی حضور کو نبی مانا. تبلیغیوں سے پوچھو حضور کو نبی مانتا ہے تو چیک کے کہتا ہاں نبی مانتا ہوں. پوچھو نبی کو غیب کا علم ہے؟ کہتا غیب کا علم نہیں. تو جو تبلیغی نبی کے علم غیب کا انکار کرے اس سے نبی کو نبی مانا. دیوبندی سے پوچھو نبی مانتے ہو؟ کہتا ہاں نبی مانتا ہوں. پوچھو غیب کا علم ہے؟ کہتا غیب تو نہیں جانتے. تو جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے اس سے نبی کو نبی مانا. جلدی بولو. اور جو نبی کو نبی نہ مانے مومن ہوگا. جو نبی کو نبی نہ مانے مومن نہیں کافر. اور جو نبی کو نبی نہ مانے اس کی نماز قبول ہوگی. ارے روزہ حج اللہ اتنے لاکھوں لوگ کی قبول نہیں ہوگی. ابے جب ابلیس کی لاکھوں سال کی قبول نہیں ہوئی تو تیرے 40 سال قبول کیا ہوگا؟ نبی کو نبی مان تب قبول ہوگا. پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ نبی کہتے ہیں مانتے نہیں. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113. وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے رب نے سب بتا دیا. تفسیر جلالین میں ہے ایمن الاحکام والخیر. اور یہ وہاں بھی کہتا ہے حضور کو یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم. کہتا ہے اگر حضور کو علم غیب تھا تو عائشہ صدیقہ کا ہاتھ گم ہوا منافقوں نے بہتان لگایا تو کیوں پریشان تھے؟ یہاں بھی سوال کرتا ہوگا. بولو. اسی بخاری شریف میں میں الگ کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں حضرت عائشہ صدیقہ پہ بہتان والی حدیث ہے. مصطفیٰ جان احمد منبر رسول پر جمعہ کے دن کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. قسم خدا کی میں اپنی بیوی کو پاک دامن ہی جانتا ہوں. غلط ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے کا انعام. بخاری شریف میں یہ مسئلہ دکھا کر کے تب جمال الدین جہاں تمہارے خنانہ سے جائے گا. کہتے حضور کو غیب کا خبر نہیں. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 24. وما ہوا علی الغیب بضنین. اور یہ نبی غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں سخی ہے. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 179. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ للو پنجو تمہیں غیب کا علم دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالی کل علم غیب پر مدلل مفصل حوالہ آپ کو سننا ہے تو ملال آ جائیے. انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. میں آج میں اس لیے اسٹارٹ کر رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہونے جا رہا ہے. بس آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سننے والے کی بات سننے سے پہلے سمجھ لو یہ ہے کون. بھائی جس کے اندر جو ہوگا وہی تو نکلے گا. جلدی بولو. پہلے دیکھ لو کہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے کہ نہیں. اگر اس کی زبان سے نبی کی تعریف و توصیف نکلے سمجھ لو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. تب تو اس کے قریب جاؤ. اگر نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے قریب مت جاؤ. مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیاکم ویاہم. نہ اس کے قریب جاؤ نہ اس کو قریب آنے دو. ہمارے ابا علی رما حضور بدر ملت فرمایا کرتے تھے کہ حلوہ اگر گوبر کے وہاں چلا گیا تو خراب کون ہوگا؟ چشمہ. اب گوبر خود حلوہ کے گھر آ گیا اب خراب کون ہوگا؟ گوبر خراب کیوں نہیں ہوگا؟ بولو. تو جو پہلے سے خراب ہے وہ سب کے وہاں جانے کے لیے تیار ہے. اس کو کیا ٹینشن؟ جو بلاوے گلے مل لے گا. بھائی جب گندا ہے خراب ہے تو ٹینشن ہوگا. جہاں چاہو دعوت میں بلا لو. لیکن جو اچھا ہے کسی گندگی کے قریب جائے گا؟ میرے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مسلم شریف میں بھی حدیث ہے, ابو داؤد شریف میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ. بدعقیدہ بیمار پڑ جائے دیکھنے مت جانا. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ. مر جائے تو جنازے میں مت جانا. وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ. ملاقات ہو جائے سلام مت کرنا. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ. اس کے ساتھ بیٹھنا مت. وَلَا تُؤَكِلُوهُمْ. اس کے ساتھ کھانا مت. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ. اس کے ساتھ پینا مت. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ. رشتہ ناتا مت کرنا. کس نے منع کیا؟ جلدی بولو. تو یہ وہابی اور پلپلا سنی کہتا ہے کہ ایک سنی ہے اس کا پڑوسی وہابی ہے
تو کم سے کم پڑوسی کا تو خیال کرو، شادی بیاہ میں آؤ جاؤ، پڑوسی کا بہت بڑا خیال ہے۔ تو باپ سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ جلدی بولو، باپ کا وہ مقام ہے، ماں کا وہ مقام ہے۔ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی شان میں اف مت کرنا، تو مت کرنا، وہ مت کرنا، چھڑکی مت دینا، جب بھی بات کرنا تو تعظیم کی بات کرنا۔ نوجوانوں، ماں باپ کی بات پہ پیر پٹکنے والوں، نہیں جاؤں گا، نہیں کروں گا، ہوش کی دوا لو۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ ذرا اپنی بیوی کے سامنے پیر پٹک کے بتا دو، نشہ حرام کر دے گی۔ جبکہ اگر تم بیمار پڑ جاؤ کہے گی تم نہیں، اور صحیح اور صحیح اور صحیح، چلی میں کہا۔ اور تم اگر کوڑھی پیدا ہو تو بھی ماں کہتی ہے اے میرا لال، اے میرا ہیرا، اے میرا کوہ نور، اے میرے لال بدخشاں، نہیں کہتی ہے؟ لولے لگنے ہو جاؤ تو بھی تم سے پیار کرے گی۔ عورتیں 1000 مل جائیں گی، ماں نہیں ملے گی، باپ نہیں ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ماں باپ کیسے بھی ہو، مت کرنا، چھڑکی مت دینا، جب بھی بات کرنا تو تعظیم کی بات کرنا۔ ایک باپ اپنے 10 بیٹوں کو اوور ٹائم مزدوری کر کے پالتا نہیں پالتا ہے۔ 8 بیٹا ہو گیا 9ویں کو پھینک دے گا، اور 10واں ہو گیا تو کاٹ ڈالے گا۔ اور 10 جوان بیٹے ایک ابا کو نہیں پال پاتے۔ بڑکی کہتی ہے سجلی کھلائے، سجلی کہتی ہے مجلی کھلائے، مجلی کہتی ہے چھٹکی کھلائے۔ سمجھتے تم لوگ مجلی سجلی؟ ایک باپ کھلا نہیں پاتے، اور وہی باپ 10 بیٹوں کو پالا ہے۔ چھو مت کرنا، سمجھ گئے؟ حضور نے فرمایا ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تعظیم کرو گے جنت کے حقدار، توہین کرو گے جہنم کے حقدار۔ اب ہنارا کا ایک دیوانہ پوچھتا ہے حضرت اگر ہمارے ابا وہابی گستاخ رسول ہو جائیں تب؟ اب سوال کیا تو جواب دینا ضروری ہے نا۔ تو سن ہنارا کا دیوانہ، اگر تیرا باپ گستاخ رسول وہابی ہو جائے تو ہوں چوں چھوڑ دے، محبت ہی مت کر، باپ بیٹے کا رشتہ کاٹ، ختم، نو تیرا باپ نہ تو بیٹا۔ مولانا کیا بولتے ہو؟ ابھی تو تم بتا رہے تھے ماں باپ کے سامنے چھو مت کرنا، وہ مت کرنا، گستاخ رسول ہو گیا تو اب اسے محبت ہی نہ کروں، یہ کون سی بات رہی؟ تو جمال الدین نے اللہ کا قرآن بولتا ہے، اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ جانو، کب؟ جب ایمان پر کفر کو پسند کرے وہ، یعنی اگر کفر کو پسند کرنا ہے تو اب دوست نہ بناؤ، وَإِن جو تم میں کا ان میں سے میل جول رکھے گا وہی سالم ہوگا۔ اب ہنالا کا ایک دیوانہ بولتا ہے حضرت ایک مسئلہ اور بتا دو، اگر ہمارا بیٹا آج یہ وہابی دیوبندی بچوں پہ زیادہ حملہ کر رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے اسکول میں لے جا کر کے، اسکول کا ٹیچر بھی وہابی دیوبندی ہوتا ہے، سعودی چلا جاتا ہے، وہاں والے اسے گمراہ کر کے سیلفی بنا کر کے بھیج دیتے ہیں، تو حضرت اگر بیٹا میرا گستاخ رسول ہو جائے تو سن ہنالا والا، تو اب وہ تیرا بیٹا ہی نہیں رہ گیا، اب تیرے گھر میں سے، تیرے کھیت میں سے، تیرے ناریل کے پیڑ میں سے ایک دانہ نہیں پائے گا وہ۔ آپ کہیں گے حضرت پورا محلہ جانتا میرا بیٹا، آنکھ کھلی ہے کہ بند ہے؟ بند تھی، کیا میں اندھا تھا؟ پورا محلہ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میرا نطفہ، میرا خون ہے حضرت۔ آپ بولتے تمہارا بیٹا نہیں، اب اس کو ناریل کے پیڑ سے ایک پیڑ نہیں ملے گا، سپاری کے پیڑ سے ایک پیڑ نہیں ملے گا، ایک سپاری نہ ملے گی، گھر نہ ملے گا، کیوں؟ کیا میرا بیٹا نہیں رہ گیا؟ جی نہیں، جب تک مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا، جب تک تیرا بیٹا ہے، اور نبی کا غدار ہو گیا تو
اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45-46. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافروں کی صحبت میں رہتے رہتے کافر ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم میرے بیٹے کو اجازت دے دے میں کشتی میں بٹھا لوں اس لیے کہ من اہلی کنعان میرا بیٹا ہے. سن رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ نے فرمایا نوح وہ تیرا بیٹا نہیں انہ عمل خیر صالح اس لیے بدعقیدہ ہو گیا. جب نوح پیغمبر کا کافر بیٹا بیٹا نہیں تو ہمارا تمہارا کافر بیٹا بیٹا رہ جائے گا. لہذا ایک بات سن لو کہ جو مصطفیٰ والا ہے وہ تمہارا ہے اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ اٹل فیصلہ کر لو. نماز پڑھے گا کون؟ ایمان والا. کون پڑھے گا؟ زور سے بولو. ایمان والا پڑھتا ہی نہیں ہے، بے ایمان پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ بس آخری بات سن لیجئے اس لیے کہ کہیں ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اب بقیہ تقریر سننا ہوگا تو کل ملہار آ جاؤ، ہے نا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا کیا؟ ارے نہیں ٹائم نہیں، گھنٹہ تقریر ہوئی. اتنا ہو گئی؟ دیکھے کر رہے نہیں ہوئی آپ لوگ بولتے ہو. تو سنو ایسا ہے کہ بقیہ تقریر کل سنو. بس ایک بات اور میں کروا دوں کہ ایمان کی مہر لگوا دوں بس. بقیہ تقریر کل سنو گے اور کل بھی مہر لگواؤں گا انشاءاللہ. وہاں بھی ضرورت ہے نا مہر لگوانے کی. بس ایک وعدہ کر لو آپ کو میں بتا دوں سنیو تم بھی سنو، دیوبندیو تم بھی سنو، تبلیغیو تم بھی سنو، غیر مقلدو تم بھی سنو. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم مومن ہم مومن ہم مومن سب کہتا ہے نا. مومن کون ہے اس کا پتہ قرآن سے دلاؤں اور قرآن نے مومن کا جو پتہ بتایا، نشانی بتائی، پہچان بتائی، بس اس پہ عمل کر لو. قسم خدا کی تمہارا اس کرانا کامیاب، تمہارا آنا کامیاب، ہمارا بلانا کامیاب، بولنا کامیاب، سب ہو جائے گا. مومن کی پہچان بتا دوں اسی کے مطابق مومن بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ صافا بیٹھ جا، جلدی بیٹھ جا، ڈسٹرب مت کر. اسی کے مطابق مومن بنو گے. ارے جو قرآن کہے گا اسی مطابق بنو گے نا. سب محنت کروں میں یہی ختم کر دوں. بتاؤں پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے ایسا پاؤ گے. یعنی جو مومن ہے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا. جو مومن ہے وہ اللہ اس کے رسول سے کے دشمنوں سے دوستی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. قرآن پتہ بتا رہا ہے اگرچہ مومن کا وہ بدعقیدہ رشتے میں باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، عزیز و قریب ہو، خاندان والا ہو، قبیلے والا ہو، لیکن مومن اس سے محبت. زور سے بولو. بس 2-4 منٹ ساتھ دے دو تقریر ختم ہو جائے گی. اللہ کے فرمان کا مطلب سمجھ گئے؟ جو مومن ہوگا اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھے گا. اور اگرچہ وہ نبی کا دشمن اس مومن کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، سالہ ہو، سسرا ہو، لیکن اس سے محبت نہیں رکھے گا. یہی مومن کی پہچان اور مومن کی شان ہے. سمجھ گئے تم لوگ؟ آج تمہارا وہاں بھی سالہ آ جائے، تمہاری بیوی ہے گھر میں، بول پاؤ گے سالے کو؟ اگر کچھ بولو گے بیوی کہے گی کیا گول ٹوپی، ارے سفید ٹوپی چمکاؤ مت. آپ ادھر دیکھو میری طرف. میرے بھائی کو بولا نہیں وہ حضرت نے کہا تھا اس لیے بول دیا تھا. ہاتھ جوڑتا ہوں میں، جب بادشاہ نہیں پنگا لے سکتا تو میں کیا دوں گا. اس کو ہی روک دو. ہندوستان کا ایک بادشاہ نور الدین جہانگیر، انڈرسٹینڈ، شہزادہ سلیم، اب سمجھ گئے؟ اس کی بیوی حسین ایران بلکہ ہندوستان نور جہان عقیدتاً رافضی تھی. اتنا چاہتا تھا
کہ جب تک محبوبہ بیوی نور جہان اس کے سر پر اپنے نرم نازک ہاتھ کو نہ رکھتی، نور الدین کے دماغ کو تراوت نہ ملتی، اس وقت تک فیصلہ کرتا ہی نہیں تھا۔ سمجھ گئے کتنا چاہتی تھی، کتنا چاہتا تھا؟ اور ہم کو تو نہیں معلوم کہ یہ دکشڑی کرناٹکا کے لوگ اپنی بیوی کو کتنا چاہتے ہیں، نہیں بتا پاؤں گا میں۔ تم لوگ بھی چاہتے ہوگے نا؟ اگر نمک تیز ہو جائے تو پوری خاندان کو کھوپڑے کا تیل ڈال کے بگاڑ دو گے، تیری نانی، تیری دادی، تیری سات پشت۔ کتنا چاہتا تھا نور الدین؟ زیادہ نا؟ جلدی بولو۔ اس نور جہاں نے ایران سے مجتہد رافضی کو بلوایا، رافضی شیعہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان سے جلتے ہیں نا۔ ایک رافضی مجتہد بولتا ہے کہ میں اپنی زندگی ساجد آ گیا، کسی زندگی کا نام عمر رکھ دیا، فوراً نور الدین جہانگیر نے میاں سے طلاق کھینچا۔ جب شہنشاہ کے تیور کو دیکھا نور جہاں نے کائی تھام لیا، شہنشاہ ہوش گیا۔ یہ تیری محبوبہ بیوی کے بلائے ہوئے مہمان ایرانی مجتہد ہیں، جب تک میں تیرے ساتھ ہاتھ نہ رکھوں تو فیصلہ نہیں کرتا، میرے بلائے ہوئے مہمان کو تو قتل کر دے گا، پوری دنیا میں تیری محبت رسوا ہو جائے گی۔ سن لیا آپ نے؟ کون بولا ہے؟ محبوبہ بیوی بولی ہے، جس کے نرم نازک ہاتھ کی تراوٹ سے نور الدین کا دماغ مشا میں جا معطر ہوتا تھا۔ نور الدین جاگیر نے جواب کیا دیا؟ ہنالا والوں توجہ کے ساتھ سنو۔ نور الدین جاگیر نے کہا محبوبہ بیوی نور جہان سن لے، نور جہان کو نور الدین نے اپنی جان دیا ہے، ایمان نہ دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد تلوار سے رافضی کے گردن ختم کر دیا اور کہا فارسی زبان میں، جان من جان توڑا دادا، ایمان نہ دادا۔ تو ہنالا والو، اب اگر تمہارا سالہ بدعقیدہ ہو جائے تو اپنی بیوی کو تم بھی بول دینا کہ تجھ کو میں نے اپنی جان دیا، ایمان نہیں دیا ہے۔ یہ نہیں آئے گا گھر میں، وہ آئے گا جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا۔ بمبئی میں بہاریوں کا پروگرام تھا، اس کے بعد 25 دسمبر کو میرا پروگرام تھا۔ ماں بہنیں آئی ہوئی تھی، انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے وعدہ کیا تقریر سے جاتے آتے کسی بھی وہابی دیوبندی تبلیغی مہمان کو، رشتہ دار کو کھلاؤں گی نہیں۔ کہا گھر میں مار ہو جائے وہ پرواہ ہے، لیکن نبی کے خطاروں کو ہم چائے ناشتہ نہیں دیں گے، ہم اس کو بلا کے دیں گے جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہو۔ تو مومن کی پہچان سن لیے؟ بولو، پلو مذبذبو، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی حق وہ بھی حق۔ یعنی 72 کو حضور جہنمی کہے، تم کہو سب جنتی، ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی۔ تو اگر نبی کا گستاخ تمہارا باپ ہو، سسر ہو، سالہ ہو، تو تم بھی چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں؟ جلدی بولو، کون کون چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھا دو، ایمان کی مہر لگوا دوں میں۔ اب میں بھی اٹھا دیتا ہوں۔ ارے مت دیکھو کسی کو، ہاتھ اٹھوا لو، ایمان کی مہر لگوا لو، موت آ جائے لو ٹینشن۔ آپ بھی اٹھا کے رکھو۔ ارے ہاتھ اس کے لیے اٹھانا ہے کہ ایمان کی مہر لگے گی، تو کر کے بتاؤ نالا والو، یہی چاہتا ہوں میں۔ دنیا چند روزہ ہے، اب اللہ سے چاہو گے 2 قدم اللہ کے جانب ذرا بڑھ کے تو دیکھ، بڑھ کے رحمت کو اٹھا لے گی تجھے اس میں۔ اب سنو، ہاتھ وہ اٹھائے گا، سب نہیں اٹھاؤ گے، ہاتھ وہ اٹھائے گا جو نبی کے غدار باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، خالو، چچا، سسر سب کو چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو ہاتھ وہی اٹھائے گا جو طاقت رکھتا ہو، تمام بدعقیدے رشتہ داروں کو الگ کر دے۔ تب آپ تو اور ہاتھ اٹھاؤ، تب کیا ہے؟ ارے اٹھا کے رکھو، میں بھی اٹھا دیتا ہوں، بس اوٹ نہیں ڈالنا بھیا، پورا اٹھاؤ۔ آپ ڈرتے ہیں رشتہ داروں سے، تو ہاتھ اٹھا کے رکھو اور اعلان کر دو، اے ہنالا والو، مینگلور والو، بھٹکل والو، اڑپی والو، ہناور والو، ساگر والو، ہم صرف اسی کو رشتہ دار مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ اب جو لوگ تمام بدعقیدوں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کا انعام لے لو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہاتھ نیچے کر لو۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے. اب کسی کی پرواہ نہیں کرو گے نا. اتنی طاقت آ گئی کہاں سے؟ تو ہنالا کا دیوانہ کہتا ہے مولانا اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے خاص روح سے مدد فرمائی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ جنت کے باغوں میں لے جائے گا. پوری دنیا چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کو دودھ سے مکھی سے نکال کر پھینک دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. اب اس کے بعد 5 وقتہ نماز آپ کو پڑھنا ہے، اور جنتی کی مہر لگوائے، ایمان کی مہر لگوائے. جنتی کنفرم ہوئے، جلدی بولو. تو جہنمی کتنے کنفرم ہوئے؟ تو 72 میں سے کس سے سلام کلام کرو گے؟ زور سے بولو. 72 جہنمیوں میں سے کس سے رشتہ ناتا کرو گے؟ 72 جہنمیوں میں سے کس کا ذریعہ کھاؤ گے؟ 72 جہنمیوں میں سے کس کے مرنے پہ جنازہ پڑھو گے؟ 72 جہنمیوں میں سے کس کے بیمار ہونے پر دیکھنے جاؤ گے؟ کنفرم نا. اسی پہ موت آ جائے، قسم خدا کی بنداس سیدھا جنت. دورنگی چھوڑ دو، رشتہ داروں کو بتا دو، اے رشتہ داروں، خاندان والوں، اگر میری محبت چاہتا ہے مصطفیٰ کا دیوانہ بن، میں تیرے گھر آؤں گا. اگر تو چاہتا ہے میرے گھر آ تو پہلے مصطفیٰ کا دیوانہ بن. ہنانا والوں ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے. یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ برسی، یہ پیرارا، سبھی بیدار ہے. تم اگر بیدار ہو جاؤ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.